أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی اپنے باپ کی اجازت سے واپس مصر جا رہے ہیں اپنے عزیز مصر کے پاس، اور اپنے بھائی کو ساتھ لے کر جا رہے ہیں۔ فرمایا وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ، اور جب داخل ہو گئے مصر میں جیسی ان کے باپ نے، جس راستے سے، جس طریقے سے ان کے باپ نے ان کو حکم دیا تھا، مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ، نہیں بچا سکتے تھے وہ ان سے، ان کو، من اللہ، اللہ کے حکم سے، من شیء کچھ بھی، الا حاجتاً مگر یہ ایک مراد تھی، فی نفس یعقوب علیہ السلام کے دل میں، قضاها جس کو وہ پورا کر رہے تھے۔ وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ، اور یقیناً یعقوب علیہ السلام علم والے تھے اس لیے کہ ہم نے اسے تعلیم دی تھی۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ، لیکن لوگوں کی اکثریت، لا يعلمون، اس حقیقت کو نہیں جانتی۔ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ، اور جب یہ داخل ہو گئے یوسف علیہ السلام کے پاس، یعنی اس کے پاس پہنچ گئے، آوَا إِلَيْهِ أَخَاهُ، تو اس نے اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھا، قَالَ، اور اس سے کہا، إِنِّي أَنَا أَخُوكَ، بے شک میں تمہارا بھائی ہوں، فَلَا تَبْتَئِسْ، تم غمگین نہ ہو، بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو وہ گزشتہ زمانے میں ہمارے ساتھ کرتے رہے ہیں۔ فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ، تو جب تیار کیا ان کے لیے، بجہازہم ان کا سامان سفر، جعل السقایۃ، تو رکھ دیا پینے کا پیالہ، فی رحل اخیہ، اپنے بھائی کے بار میں، ثم اذن مؤذن، پھر ایک آواز کرنے والے نے آواز دی، اعلان کرنے والے نے اعلان کیا، ایتھا العیر، اے قافلے والو، انکم لسارقون، تم تو چور ہو۔ قالوا، انہوں نے کہا، وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ، اور ان کی طرف دیکھا، ماذا تفقدون، تمہاری کیا چیز گم ہو گئی ہے؟ قالوا، انہوں نے کہا، نفقد صواع الملک، ہم سے گم ہو گیا ہے بادشاہ کا شاہی پیمانہ، وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ، اور جو خود اس کو لے آیا، حمل بعیر، اس کو ایک باری شتر انعام دیا جائے گا غلے کا، وَأَنَا بِهِ زعیم، اور میں اس کا ذمہ دار ہوں۔ قالوا، انہوں نے کہا، تاللہ، اللہ کی قسم، لقد علمتم، یقیناً تمہیں معلوم ہے، ما جئنا لنفسد فی الارض، ہم نہیں آئے ہیں تاکہ زمین میں فساد کرے، وما کننا سارقین، اور نہ ہم چور ہے۔ قالوا، انہوں نے کہا، یعنی جو کارندے تھے، فما جزاؤہ، تو اس کا بدلہ کیا ہوگا، ان کنتم کاذبین، اگر تم جھوٹے نکلے، اگر تم جھوٹے ثابت ہوئی تو اس کی سزا کیا ہوگی چور کی؟ قالوا، انہوں نے کہا، جزاؤہ، اس کا بدلہ، اس کی سزا، من، وہ شخص ہوگا، وجد فی رحلہ، جس کے سامان میں یہ پایا گیا، فہو جزاؤہ، تو وہی اس کا بدلہ ہوگا، کذالک، یعنی جس کے بار میں یہ پایا گیا وہی بار والا اس کا مجرم ہوگا، اور اس کو سزا دی جائے گی اور اس کو قید کیا جائے گا۔ کذالک نجزی الظالمین، انہوں نے کہا اس طرح ہم بدلہ دیتے ہیں چوروں کو، ظالموں کو، یعنی چوروں کو اپنے دین میں۔ فبدأ بأوعیتہم، تو شروع کیا، بأوعیتہم، ان کے سامان کو چیک کرنا، قبل وعاء اخیہ، اپنے یوسف علیہ السلام کے بھائی کے سامان کو چیک کرنے سے پہلے،
ثم استخرجہا، پھر اس پیمانے کو نکالا، من وعاء اخیہ، اپنے بھائی کے بار سے، کذالک کدنا لیوسف، اللہ فرماتے ہیں اسی طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کی تائید کے لیے تدبیر کی، ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک، مناسب نہیں تھا اس کے لیے کہ وہ اپنے بھائی کو بادشاہ کے قانون میں پکڑتے، بادشاہ کے قانون میں پکڑنا اس لیے مناسب نہیں تھا کہ یوسف علیہ السلام چونکہ پیغمبر تھے، اور پیغمبر چونکہ مصر میں ابھی پورا اسلامی نظام نافذ نہیں ہوا تھا، قانون چور کا وہ نہیں تھا جو دین ابراہیمی میں تھا، لیکن یوسف علیہ السلام کے لیے اپنی ذاتی معاملات میں بادشاہ کے قانون کی پیروی کرنا مناسب نہیں تھا، اس لیے اللہ نے فرمایا ہم نے اس کے لیے یہ تدبیر کی، الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ اللہ چاہے، نرفع درجات، اٹھاتے ہیں ہم درجات، اوپر بلند کر دیتے ہیں ہم درجات، من نشاء، جس کی ہم چاہے، جیسے یوسف علیہ السلام کا درجہ بلند کیا، وفوق کل ذی علم علیم، اور ایسی علیم ہستی موجود ہے جو ہر صاحب علم سے بالا تر ہے، جو ہر صاحب علم سے بالا تر ہے۔ قالوا، انہوں نے کہا، ان یسرق، اگر اس نے چوری کی ہے، فقد سرق اخ لہ، تو اس کے ایک بھائی نے بھی چوری کی تھی، من قبل، اس سے پہلے، یہ انہوں نے جھوٹ بولا اپنے آپ کو، اپنی جان چھڑانے کے لیے اور الزام اپنے آپ سے ہٹانے کے لیے۔ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ، یوسف علیہ السلام نے اس بات کو چھپا کے رکھا اپنے دل میں، وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ، اور ان کو ظاہر نہیں کیا، یعنی حقیقت ظاہر نہیں کی۔ قال، اور صرف اتنا کہا، انتم شر مکانا، تم بڑی ہی برے لوگ ہو، واللہ اعلم بما تصفون، اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے جو تم بیان کرتے ہو۔ قالوا، انہوں نے کہا، یا ایہا العزیز، اے عزیز، ان لہو ابن، بے شک اس کا ایک باپ ہے، شیخن کبیرن، جو بہت بوڑھا ہے، فخذ، تو پکڑو، احدنا، ہم میں سے ایک، مکانہ، اس کی جگہ، انا نراک من المحسنین، بے شک ہم تمہیں نیکوکاروں میں سے دیکھتے ہیں۔ قال، کہا یوسف علیہ السلام نے، معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، ان نأخذ، کہ ہم پکڑے، الا من، مگر صرف اس شخص کو، وجدنا متاعنا عنده، جس کے پاس ہم نے اپنا سامان پایا ہے، انا اذا لظالمون، بے شک ہم تو اس وقت ظالموں میں سے ظالم ہوں گے۔ فلما استیئسوا، تو جب یہ اس سے مایوس ہو گئی، فلما استیئسوا، تو جب یہ مایوس ہو گئی، منہ، اس سے، یوسف علیہ السلام سے، خلصوا نجیہ، تو علیحدہ بیٹھ گئی، باہم مشورہ کرنے لگے۔ قال کبیرہم، تو ان کے بڑے بھائی نے کہا، الم تعلموا، آیا تمہیں پتہ نہیں ہے، ان اباکم قد اخذ علیکم، کہ بے شک تمہارے باپ نے تم سے لیا ہے، موثقا من اللہ، پکا وعدہ اللہ کے نام پر، ومن قبل، اور اس سے پہلے، ما فرطتم فی یوسف، جو کچھ تم نے کوتاہی کی ہے یوسف علیہ السلام کے بارے میں، فلن ابرح الارض، تو میں ٹلتا نہیں اس زمین سے، یعنی ارض مصر سے، حتی یأذن لی ابی، حتیٰ کہ میرا باپ مجھے اجازت دے دے یہاں سے نکلنے کا، او یحکم اللہ لی، یا اللہ میرے حق میں کوئی فیصلہ کرے، وہو خیر الحاکمین، اور اللہ بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ ارجعوا الی ابیکم، واپس جاؤ اپنے باپ کے پاس، فقولوا، تو کہہ دو ان سے، یا ابانا، اے ہمارے باپ، ان ابنک سرق، بے شک تیرے بیٹے نے چوری کی ہے، وما شہدنا الا بما علمنا، اور ہم گواہ نہیں ہیں مگر اس بات کے جو ہمارے علم میں آئی ہے بات، وما كنا للغیب حافظین، اور ہم غیب کی حفاظت کرنے والے، یعنی ہم غیب کو جاننے والے نہیں تھے اس بات کو کہ یہ تیرا بیٹا چوری کرے گا۔ واسأل القریہ، اور پوچھو اس بستی والوں سے، التی کننا فیہا، جس میں ہم تھے، والعیر التی، اور اس قافلے سے پوچھو، اقبلنا فیہا، جس میں ہم واپس آئے ہیں، وإنا لصادقون، اور اس میں ہم سچے ہیں۔ قال، یعقوب علیہ السلام نے کہا، بل سولت لکم، بلکہ خوبصورت بنایا، آسان بنایا تمہارے لیے، انفسکم، تمہارے نفسوں نے، امرا، ایک اور بڑی بات، فصبر جمیل، تو صبر ہی بہتر ہے، عسى اللہ، قریب ہے کہ اللہ، ان یأتینی بہم جمیعا، کہ لے آئے میرے پاس ان سب کو، یعنی ان سب سے مراد تینوں بھائی تھے، کیونکہ دو یوسف علیہ السلام اور بنیامین تھے، اور ایک بڑا بھائی بھی ادھر رہ گیا تھا۔ انہو هو العلیم الحکیم، یقیناً اللہ علیم ہے، علم والا ہے اور حکمت والا ہے۔
وَتَوَلَّ عَنْهُمْ اور ان سے پھر گیا، وقال اور کہا، یعنی ایک چیخ ماری، یا اسفا، ہائے یوسف، یعنی وہ اپنے غم کا اظہار کرنے لگی، یا اسف علی یوسف، ہائے یوسف، وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ اور آنکھیں سفید ہو گئی تھی، من الحزن غم سے، فَهُوَ كَظِيمٌ تو وہ غصہ تھے، کظویم غم اور غصے کی ملی جلی کیفیت کو کہتے ہیں۔ قالوا انہوں نے کہا، تاللہ اللہ کی قسم، تفتأ تو ہمیشہ رہے گا، تذکر یوسف کہ یوسف کو یاد کرے گا، حتی تکون حرضا حتیٰ کہ تم قریب الموت ہو جاؤ، یعنی اتنے بیمار ہو جاؤ کہ قریب الموت ہو جاؤ، او تکون من الہالکین یا مر جاؤ ہلاک ہونے والوں میں سے، یعنی مر جانے والوں میں سے ہو۔ قالت اس نے کہا، انما اشکو بسی بے شک میں شکایت کرتا ہوں اپنی پریشانی کی، وہ حزن اور اپنے غم کی، اللہ اللہ کو، وَأَعْلَمُ اور میں جانتا ہوں، من اللہ اللہ کی طرف سے، ما لا تعلمون جو کچھ تم نہیں جانتے، یا بنی اے میرے بیٹو، اذهبوا جاؤ، فتحسسوا من یوسف تو تلاش کرو یوسف کی، وَأَخِيهِ اور اس کے بھائی کی، وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ بے شک اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے، إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ مگر کافر قوم۔ فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ تو جب داخل ہو گئے یوسف علیہ السلام کے پاس، قالوا انہوں نے کہا، یا ایہا العزیز اے عزیز، مسنا ہمیں پہنچا ہے، وَأَهْلَنَا اور ہمارے اہل کو بھی، الضر تکلیف یعنی شدت اور سختی، وَجِئْنَا اور بھوک بھی پہنچا ہے، وَجِئْنَا اور ہم لے آئے ہیں، بِبِضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ حقیر سی پونجی لے کر آئے ہیں، یہ نقدی جو حقیر سی ہے توڑی ہے، فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ تو ہمیں پورا پیمانہ دے دو، وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا اور ہمارے اوپر صدقہ کرو، ان اللہ یجزی المتصدقین یقیناً اللہ صدقہ کرنے والوں کو بدلہ دیتا ہے۔ قال هل علمتم ما فعلتم بیوسف جب یوسف علیہ السلام کو اس پوری صورتحال کا علم ہوا تو اس نے کہا، آیا تمہیں معلوم ہے ما فعلتم بیوسف وہ کچھ جو تم نے یوسف کے ساتھ کیا تھا، وہ اخی اور اس کے بھائی کے ساتھ، اذ انتم جاہلون جب تم نادان تھے، ناسمجھ تھے۔ یہ یوسف علیہ السلام نے خود ان کے لیے ایک پردہ سا بنایا۔ قالوا انہوں نے کہا، یہ چونک کر کہا، الرٹ ہو کر کہا، اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف کیا تم یوسف ہو؟ اور ظاہر بات ہے پھر ان کو دیکھا ہوگا کہ واقعی شکل تو اس کی ہے۔ قال اس نے کہا، انا یوسف میں یوسف ہوں، وَهَذَا أَخِي اور یہ میرا بھائی ہے، قد من اللہ علینا بے شک اللہ نے احسان کیا ہے ہمارے اوپر، انہو من یتق ویصبر بے شک جو تقوی اختیار کرے گا، ویصبر اور صبر کرے گا، فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین تو بے شک اللہ ایسے نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ قالوا انہوں نے کہا عذر پیش کرتے ہوئے، تاللہ اللہ کی قسم، لقد آثرک اللہ علینا بے شک اللہ نے تجھے بہتری دی ہے، اللہ نے تجھے پسند کر لیا ہے، علینا ہم پر، وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ یہ ان مخفف من المثقل ہے، انتا اصل میں، اور یقیناً ہم خطا کاروں میں سے، یعنی ہم خطا کار تھے۔ قال اس نے کہا، لا تثریب علیکم اليوم آج تم پر کوئی گرفت نہیں ہے، یغفر اللہ لکم اللہ تمہیں بخش دے، وہو ارحم الراحمین اور اللہ سب رحم کرنے والوں سے بہترین رحم کرنے والا ہے۔ اذهبوا بقمیصی ھذا لے جاؤ میرا یہ قمیص، فالقوہ تو ڈال دو علی وجہ ابی میرے باپ کے چہرے پر، یأتی بصیرا تو اس کی آنکھیں روشن ہو جائیں گی، واتونی باہلکم اجمعین اور مجھے لے آؤ اپنے اہل و عیال سب، اجمعین سب۔ ولما فصلت العیر اور جب الگ ہوا قافلہ یعنی مصر سے روانہ ہوا، قال ابوہم تو ان کے باپ نے کہا، انی لاجد ریح یوسف بے شک میں یوسف کی خوشبو پا رہا ہوں، لولا ان تفندون اگر تم مجھے یہ نہ کہو کہ یہ بہک گیا ہے۔
قالو انہوں نے کہا اولاد جو لوگ موجود تھے بچوں کے بچے، تاللہ انہوں نے کہا اللہ کی قسم، انک لفی ضلالک القدیم، بے شک تم اپنی پرانی نادانی میں پڑے ہو، اپنی پرانی غلطی اور وہم میں مبتلا ہو۔ فلما ان جاء البشیر، تو جب خوشخبری آئی، بشیر یعنی خوشخبری آئی یوسف علیہ السلام کی، القاہ علی وجہہ، وہ قمیص وہ لے آئے تھے تو اپنے باپ کے چہرے پر ڈال دیا، فرتد بصیرا، تو بینائی واپس آئی۔ قال، اس نے کہا الم اقل لکم، کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا، انی اعلم من اللہ، کہ میں جانتا ہوں اللہ کی طرف سے، ما وہ کچھ لا تعلمون جسے تم نہیں جانتے۔ قالوا انہوں نے کہا یا ابانا، اے ہمارے باپ، استغفر لنا، ہمارے لیے بخشش کی دعا کرے، ذنوبنا، ہمارے گناہوں کی، انا کنا خاطئین، یقیناً ہم خطا کار تھے۔ قال، اس نے کہا سوف استغفر لکم، جلد میں تمہارے لیے بخشش کی دعا کروں گا، ربی، اپنے رب سے، انہو هو الغفور الرحیم، بے شک میرا رب بخشنے والا اور مہربان ہے۔ فلما دخلوا علی یوسف، تو جب یہ داخل ہو گئے یوسف علیہ السلام کے پاس، پھر ماں باپ اور سارے چلے گئے، خاندان پورا چلا گیا۔ فلما دخلوا علی یوسف، تو جب یہ یوسف علیہ السلام کے پاس داخل ہو گئے، یعنی مصر میں داخل ہو گئے، آوا الیہ ابویہ، تو ضم کر دیا، یعنی اپنے پاس بٹھایا اپنے ماں باپ کو، یعنی یوسف علیہ السلام ظاہر بات ہے سامنے استقبال کرنے کے لیے باہر نکل آئے تھے۔ وقال، اور اس نے کہا ادخلوا مصر، مصر میں داخل ہو جاؤ، انشاء اللہ آمین، اگر اللہ نے چاہا امن کے ساتھ۔ ورفع ابویہ علی العرش، اور اس نے اٹھایا اپنے ماں باپ کو علی العرش، اپنے تخت پر، ان کو اپنے ساتھ بٹھایا تخت پر۔ وخروا لہ سجدا، اور جھک گئے وہ سجدے میں اس کے سامنے۔ وقال، اور کہا یا ابتی، یوسف علیہ السلام نے کہا اے میرے باپ، ھذا تأویل رؤیایا من قبل، یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے اس سے پہلے جو میں نے دیکھی تھی۔ قد جعلھا ربی حقا، بے شک میرے رب نے اس کو حقیقت بنا دیا ہے۔ وقد احسن بی، اور میرے ساتھ احسان کیا ہے، یعنی مجھ پر انعام کیا ہے، اذ اخرجنی من السجن، کہ مجھے جیل سے نکالا، وجاء بکم من البدو، اور تمہیں دیہات سے لے آیا، من بعد ان نزغ الشیطان، اس کے بعد کہ فساد ڈالا تھا شیطان نے، بینی و بین اخوتی، میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان، یعنی وہ حسد جو ڈالا تھا۔ ان ربی، بے شک میرا رب، لطیف لما یشاء، لطیف تدبیر کرتا ہے، تدبیر لطیف کرتا ہے، لما یشاء، جس کی وہ چاہے، یعنی اللہ جو تدبیر کرتا ہے وہ تو بڑی لطیف تدبیر ہوتی ہے، اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ انہو هو العلیم الحکیم، بے شک اللہ علیم ہے اور حکیم ہے۔ رب، اے میرے رب، قد آتیتنی من الملک، بے شک تو نے مجھے بادشاہی دی ہے، یعنی مصر کی بادشاہی دی ہے۔ وعلمتنی من تأویل الاحادیث، اور تم نے مجھے باتوں کی تہ تک پہنچنا سکھایا ہے۔ فاطر السماوات والارض، پیدا کرنے والا ہے تو آسمانوں کا اور زمین کا، انت ولی، تو میرا مددگار ہے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، توفنی مسلمن، مجھے وفات کر مسلمان تابعدار، یعنی میرا خاتمہ اسلام پر کر، والحقنی بالصالحین، اور مجھے صالحین کے ساتھ اکٹھے فرما، یعنی یکجا فرما، گویا اپنے باپ دادا کے ساتھ۔ ذالک من انباء الغیب، یہ غیب کی خبریں ہے، نوحیہ الیک، کہ جس کی ہم تمہیں وحی کر رہے ہیں، یعنی یہ پوری جو جنہوں نے سوال کیا تھا، سوال کو کئی پہلوؤں سے کارآمد بنا کر اس کا جواب دیا گیا۔ وما کنت لدیہم، اور تو ان کے پاس نہیں تھا، یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد کس پاس، اذ اجمعوا امرہم، جب انہوں نے اپنے بات پر اتفاق کر لیا تھا، وہم یمکرون، اور وہ سازش کر رہے تھے یوسف علیہ السلام کے خلاف۔ وما اکثر الناس، اور نہیں ہے لوگوں کی اکثریت، ولو حرصت، اگرچہ تم حرص کرو، بمؤمنین، ایمان لانے والے، وما تسألهم علیہ من اجر،
اور تو نہیں مانگتا ان سے اس دعوت پر کوئی مزدوری کوئی اجر، ان ہوا الا ذکر، نہیں ہے یہ قرآن مگر نصیحت ہے، للعالمین تمام عالموں کے لیے، وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ، وَكَأَيٍّ یعنی وَكَمْ مِّن، اور کتنی ہی نشانیاں عبرت کی موجود ہے، فی السماوات آسمانوں میں، والارض اور زمین میں، یمرون علیہا یہ اس سے گزرتے رہتے ہیں، وہم عنہا معرضون اور یہ اس سے اعراض کر رہے ہیں یعنی توجہ نہیں کرتے، وما یؤمن اکثرہم اور ایمان نہیں لاتی ان کی اکثریت باللہ اللہ پر، الا وہم مشرکون مگر یہ اس کے ساتھ ہی یہ مشرک ہوتے ہیں، یعنی اللہ پر ایمان بھی لاتے ہیں اور شرک بھی کرتے ہیں۔ افامنوا آیا یہ لوگ بے خوف ہے، ان تأتیہم غاشیۃ کہ ان کے پاس کوئی آفت آ جائے، کوئی عذاب بلا آ جائے، من عذاب اللہ اللہ کے عذاب سے، او تأتیہم الساعہ یا ان کے پاس قیامت آ جائے بغتتاً اچانک، وہم لا یشعرون اور یہ ان کو پتہ ہی نہ ہو، قل ان سے کہہ دو ھذہ سبیلی یہی میرا راستہ ہے، ادعو الی اللہ میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، علی بصیرۃ بصیرت کے ساتھ یعنی یقین اور معرفت کے ساتھ، انا میں، ومن اتبعنی اور جو میری تابعداری کرتا ہے اور جو میرے تابعدار بنے ہیں وہ بھی اسی طرح بلاتے ہیں، وسبحان اللہ یعنی کہو سبحان اللہ، وما انا من المشرکین اور نہیں ہوں میں مشرکوں میں سے یعنی مشرک نہیں ہوں، وما ارسلنا من قبلک الا رجالا اور نہیں بھیجا ہم نے تم سے پہلے الا رجالا مگر رجالا مرد یعنی انسان، نوحی الیہم کہ ہم ان کو وحی کر رہے تھے، من اہل القری ان بستی والوں میں سے، افلم یسیروا فی الارض آئے یہ زمین میں گھومتے نہیں ہیں چلتے پھرتے نہیں ہیں، افلم یسیروا یہ چلے پھرے نہیں ہیں، فینظروا تاکہ دیکھیے کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم کہ کیسا تھا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے گزرے ہیں جنہوں نے جھٹلایا تھا پیغمبروں کو، وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ اور آخری گھر بہتر ہے للذین ان لوگوں کے لیے اتقوا جنہوں نے تقوی اختیار کیا ہے، افلا تعقلون آیا تم عقل نہیں رکھتے، حتی اذا استیأس الرسل حتیٰ کہ جب رسول بھی لوگوں کی ایمان سے مایوس ہو گئے، وَظَنُّوا اور قوم نے گمان کیا، انہم قد کذبوا کہ ان کے سامنے ان کے ساتھ جھوٹے وعدے کیے گئے یعنی جھوٹ بولا گیا، جاءہم نصرنا ایسی حالت میں ہماری مدد آئی، فَنُجِّيَ مَن نَشَاء تو بچا لیا گیا جس کو بچانا ہم نے چاہا، وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا اور ہمارا عذاب واپس نہیں ہوتا عن القوم المجرمین مجرم قوم سے، لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ یقیناً ان کی کہانیوں میں عبرت ہے، لِأُولِي الْأَلْبَابِ عقل والوں کے لیے، ما کان نہیں ہے یہ قرآن حدیثاً ایسی بات یفترا کہ اس کو اپنی طرف سے گھڑا جائے، ولیکن تصدیق الذی لیکن یہ اس کتاب کی تصدیق ہے بین یدیہ جو اس سے پہلے گزری ہے یعنی تورات انجیل وغیرہ، وتفصیل کل شیء اور ہر چیز کی اس میں تفصیل ہے، وہدن اور یہ ہدایت ہے، ورحمتن اور رحمت ہے، لقوم یؤمنون اس قوم کے لیے جو ایمان لاتی ہے۔ سورۃ الرعد مدنی سورت ہے، ترتیب تلاوت میں اس کا نمبر 13 ہے اور ترتیب نزول میں اس کا نمبر 95 ہے، سورہ محمد کے بعد نازل ہوئی ہے۔ یہ مدنی کہا گیا ہے لیکن اس صورت کے الفاظ اور اس صورت کے جو مضامین ہے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ مکی صورت ہے، تو زیادہ تر راجح روایت یہی ہے کہ یہ مکی صورت ہے۔ مضمون اس کا بھی توحید، رسالت اور آخرت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور بے حد مہربان ہے۔ الف لام میم را حروف مقطعات ہے جس کی معنی نہیں ہے اور اس کا مراد ہے اور مراد اللہ کو معلوم ہے۔ تلک آیات الکتاب یہ کتاب کی آیات ہے، الکتاب یعنی عظیم کتاب کی آیتیں ہے، والذی اور یہ قرآن انزل الیک
جو تمہیں نازل کیا گیا ہے من ربک تیرے رب کی طرف سے الحق یہی عین حق ہے ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون لیکن لوگوں کی اکثریت ایمان نہیں لاتی اللہ الذی اللہ وہ ذات ہے رفع السماوات جس نے آسمان کو اٹھایا ہے بغیر عمد بغیر ستونوں کے ترونہا جنہیں تم دیکھو ثم استوى علی العرش پھر عرش پر مستوی ہو گیا ہے وسخر الشمس اور پابند بنایا ہے سورج کو والقمر اور چاند کو کل یجری لاجل مسمى یہ سب جا رہے یجری چل رہے ہیں لاجل مسمى یعنی ایک مقررہ وقت تک جو دنیا کا فنا ہے یدبر الامر تدبیر کرتا ہے اس کام کا یعنی دنیا کی امور کا اور کائنات کی امور کا یفصل الآیات کھول کر بیان کرتا ہے آیات کو لعلکم بلقاء ربکم توقنون تاکہ تم اپنے رب کی ملاقات پر یقین کر لو وہو الذی اور اللہ وہ ذات ہے مد الارض جس نے پھیلایا ہے زمین کو وجعل فیہا رواسیہ اور اس میں بڑے بڑے پہاڑ یعنی رواسیہ اس میں مضبوط پہاڑ نصب کیے ہیں وانہارن اور نہریں چلائی ہے ومن کل الثمرات اور ہر قسم کے پھلوں میں سے جعل فیہا پیدا کیا ہے اس میں زوجین دو قسم یہ دو قسم میں سے چھوٹا بڑا کھٹا میٹھا سیاہ سفید گرم سرد نر مادہ وغیرہ یہ ساری چیزیں پائی جاتی ہے اثنین دو یغشی اللیل النہار ڈانکتا ہے رات کو دن پر ان فی ذالک بے شک اس میں لآیات نشانیاں ہیں لقومی یتفکرون اس قوم کے لیے جو غور کرتی ہے فکر کرتی ہے وفی الارض اور زمین میں قطع حصے ہے متجاورات جو ایک دوسرے کے ساتھ لگے ہوئے ہے متصل ہے وجنات اور باغات ہے من اعناب انگور کی وزرع اور کھیتیاں ہے ونخیل اور کجور ہے سنوان جن کی جڑ ملی ہوئی ہے وغیر سنوان اور جن کی جڑ ملی ہوئی نہیں ہے یسقا بماء واحد یہ ایک ہی پانی سے سیراب ہوتا ہے ونفضل بعضها على بعض اور بہتری دیتے ہیں ہم بعض کو بعض پر فی الاکل ذائقے میں لذت میں ان فی ذالک بے شک اس میں لآیات ضرور نشانیاں ہیں لقومی یعقلون اس قوم کے لیے جو عقل رکھتی ہے وَإِن تَعْجَبْ اور اگر تم ان کی انکار سے تعجب کرتے ہو فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ تو ان کی بات واقعی عجیب ہے کہتے ہیں اَإِذَا كُنَّا تُرَابًا آیا جب ہم مٹی بن جائے اَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ تو آیا ہم نئی پیدائش سے دوبارہ پیدا ہو جائیں گے اولئک الذین یہی وہ لوگ ہیں کفروا بربہم یعنی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا ہے واولئک الاغلال فی اعناقہم اور یہی لوگ کی زنجیریں فی اعناقہم توق ان کی گردنوں میں ہوں گے قیامت کے دن واولئک اصحاب النار اور یہی دوزخ والے ہیں ہم فیہا خالدون اس میں ہمیشہ رہیں گے وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ اور یہ جلدی کرتے ہیں جلدی مچاتے ہیں عذاب کی قبل الحسنہ عافیت سے پہلے وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتِ اور ان سے پہلے گزری ہے عذاب کی عبرتناک مثالیں المثلات عبرتناک مثالیں وَإِنَّ رَبَّكَ اور بے شک تیرا رب لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ بخشش والا ہے لوگوں کے لیے عَلَى ظُلْمِهِمْ ان کی ظلم کے باوجود وَإِنَّ رَبَّكَ اور بے شک تیرا رب لَشَدِيدُ الْعِقَابِ سخت عذاب والا ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا اور کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے لولا انزل علیہ آیۃ من ربہ کیوں نازل نہیں ہوتی ان پر ایک نشانی ان کے رب کی طرف سے انما انت منذر بے شک تم ڈرانے والے ہو وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد اور ہر قوم کے لیے ایک ہدایت دینے والا ہوتا ہے یعنی پیغمبر اللہ یعلم اللہ جانتا ہے ما تحمل کل انسا جو کچھ اٹھاتی ہے ہر مادہ وما تغیظ الارحام اور جو سکڑتے ہیں رحم یعنی پیٹ وما تزداد اور جو بڑھتے ہیں وکل شیء اور ہر چیز کے لیے عندہ اس کے پاس بے مقدار ایک اندازہ ہے
ہر چیز ایک اندازے سے ہے، یعنی ہر چیز کے لیے اس کے پاس ایک اندازہ مقرر ہے۔ عالم الغیب والشہادہ، وہ غیب اور یعنی کھلے اور چھپے دونوں کو جانتا ہے۔ الکبیر المتعال، الکبیر کہ وہ بڑی ہے اس کی ذات، المتعال اور اس کی شان بھی اونچی ہے۔ سواء منکم، برابر ہے تم میں سے، یعنی اس کے علم میں، من اسر القول، جو آہستہ بات کرے، چپکے سے بات کرے، ومن جہر بھی، اور جو زور سے بات کرے، ومن هو مستخف، اور جو چھپا ہوا ہو، باللیل، رات کے اندھیرے میں، وسارب بالنہار، اور چلنے والا ہو دن کے وقت، سب اس کے لیے برابر ہے۔ لہو معقبات من بین یدیہ، اسی اللہ کی ہے معقبات، نگرانی کرنے والے فرشتے، من بین یدیہ، اس شخص سے، انسان سے پہلے، وہ جو چھپا ہوا ہے یا کھلا ہے، ومن خلفہ، اور اس کی پیچھے، یحفظونہ من امر اللہ، اس کی حفاظت کرتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم، بے شک اللہ تبدیل نہیں کرتا جو کوئی نعمت جو کسی قوم پر ہو، حتی یغیروا ما بانفسہم، حتیٰ کہ وہ خود تبدیل کرے جو کچھ ان کے اوپر ہے، یعنی ان کے نفسوں پر جو نعمتیں ہو رہی ہے۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا، اور جب اللہ چاہے کسی قوم کے لیے عذاب اور ہلاکت، فَلَا مَرَدَّ لَهُ، تو اس کی واپسی پھر نہیں ہوتی، یعنی کوئی نہیں ہے جس کو واپس کرے۔ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ، اور نہیں ہوگا ان کے لیے اللہ کے سوا، من وال، کوئی بھی حمایتی اور مددگار۔ هُوَ الَّذِي، اللہ وہ ذات ہے، یُریکُمُ الْبَرْقَ، جو تمہارے سامنے بجلیاں چمکاتا ہے، خوفاً و طمعا، خوف اور امید دونوں کا ذریعہ ہے وہ۔ وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ، اور اٹھاتا ہے بھاری بادل۔ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، اور بادلوں کے گرج، رعد جو بادلوں کے گرج ہے، وہ تسبیح کرتا ہے، بحمدہ، اللہ کے حمد کے ساتھ، والملائکۃ من خیفتہ، اور فرشتے اس کے ڈر سے، یعنی اللہ کے ڈر سے، اللہ کی ہیبت اور جلال سے۔ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ، اور بیچتا ہے وہ بجلیوں کو، وہ جو بجلی گرتی ہے ان بجلیوں کو بیچتا ہے۔ فَيُصِيبُ بِهَا، تو اسے پہنچاتا ہے، یعنی اسے گراتا ہے، من اس پر، یشاء جس کے لیے وہ چاہے۔ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ، اور وہ اللہ کے بارے میں جھگڑے کرتے ہیں۔ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ، اور اللہ بلحاظ تدبیر بہت سخت ہے، بہت مضبوط اور پختہ ہے، یعنی اللہ کی چال بڑی زبردست ہے۔ لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ، اسی کی عبادت حق ہے یا اسی کا پکارنا حق ہے۔ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ، اور وہ لوگ جو اللہ کے سوا یہ پکارتے ہیں، لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ، وہ قبول نہیں کر سکتے ان کے لیے، بِشَيْءٍ، کچھ بھی، یعنی کچھ بھی اس کی ان کی بات کو وہ قبول نہیں کر سکتے۔ إِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ، مگر ان کی مثال اس طرح ہے، مگر اس شخص کی طرح جس نے اپنے ہتھیلی پھیلائی ہو، إِلَى الْمَاءِ، پانی کی طرف، لِيَبْلُغَ فَاهُ، تاکہ وہ پانی خود اس کی منہ میں پہنچے، وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ، اور وہ پانی اس طرح پہنچنے والا اس کی منہ میں نہیں ہے۔ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ، اور نہیں ہے کافروں کی عبادت، إِلَّا فِي ضَلَال، مگر ضائع، یعنی اکارت اور بے اثر، محض بے اثر ہے۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ، اور خاص اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں جو لوگ آسمانوں میں ہے، وَالْأَرْضِ، اور جو زمین میں ہے، طَوْعًا وَكَرْهًا، چار و ناچار، چاہے یا نہ چاہے۔ وَظِلَالُهُم بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، اور ان کے سائے بھی سجدہ کرتے ہیں صبح اور شام۔ قل، ان سے کہہ دو، من رب السماوات والارض، کون ہے آسمانوں کا رب اور زمین کا رب؟ قل اللہ، تم ان سے خود کہہ دو کہ اللہ ہے۔ قل افاتخذتم من دونہ اولیاء، قل ان سے کہہ دو، آیا تم نے بنائے ہیں اللہ کے سوا اولیاء اور کارساز، لا یملکون لانفسہم، جو اختیار نہیں رکھتے اپنے نفسوں کے لیے، نفعا، نفع پہنچانے کا، ولا ضرا، اور نہ ضرر دفع کرنے کا۔ قل هل يستوي الاعمى والبصير، قل ان سے کہہ دو، هل يستوي الاعمى، آیا برابر ہے اندھا، والبصیر، و بینا اور بینا،
ام حل تستوی الظلمات، یا آیا برابر ہے اندھیرے والنور اور روشنی، ام جعلوا للہ، ام بل کے معنی میں ہے بلکہ انہوں نے بنایا ہے اللہ کے لیے شرکاء شریک، خلقو کا خلق ہی، یہاں اصل میں ام جعلوا للہ شرکاء خلقو کا خلق ہی، بلکہ کیا اس طرح ہے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ ایسے لوگوں کو شریک ٹھہرایا ہے جنہوں نے اللہ کی تخلیق کی طرح کوئی تخلیق کی ہے، یہ اس کا مطلب ہے۔ فتشابہ الخلق علیہم، تو جب انہوں نے کوئی تخلیق کی ہے تو خلق کا معاملہ، تخلیق کا معاملہ ان پر مشتبہ ہو گیا ہے۔ قل، ان سے کہہ دو، اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر چیز کا خالق ہے، وہو الواحد القہار، اور اللہ واحد ہے، ایک ہے، قہار غالب ہے۔ انزل من السماء ماء، اس نے آسمان سے پانی اتارا ہے، فسالت اودیۃ، جس سے نالے اپنے مقدار کے مطابق چل پڑے، بے قدرہا، اپنے اندازے کے مطابق، یعنی اپنے کیپیسٹی اور جگہ کے مطابق۔ فاحتمل السیل، تو اس سیلاب نے اٹھایا، زبدن جاگ، رابین اوپر اونچا، وَمِمَّا يُوقِدُونَ، اور ان چیزوں میں سے جس کو یہ تپاتے ہیں فی النار، آگ میں، وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فی النار، اور جس چیز کو یہ آگ کے اندر تپاتے ہیں، گرم کرتے ہیں، ابتغاء حلیۃ، زیورات بنانے کے لیے، یعنی سونے اور چاندی کو، او متاع، یا سامان کے لیے لوہے کو، زبد مثلہ، اس کی بھی اسی طرح ایک جاگ ہوتی ہے۔ کذالک یضرب اللہ الحق والباطل، اسی طرح اللہ حق اور باطل کی مثال بیان کرتا ہے۔ فاما الزبد، تو جو جاگ ہے، فیذهب جفاء، فیذهب جفاء، تو یہ خشک ہو کر اڑ جاتا ہے۔ واما ما ينفع الناس، اور جو لوگوں کو نفع دیتا ہے، فیمکث فی الارض، تو وہ زمین میں رہ جاتا ہے، وہ یعنی اڑتا نہیں ہے، ختم نہیں ہوتا۔ کذالک یضرب اللہ الامثال، اسی طرح اللہ مثالوں کو بیان کرتا ہے۔ یہ مثال، اس میں جو بارش ہو جاتی ہے اور سیلاب چل پڑتا ہے تو اصل چیز تو وہ پانی ہوتی ہے، پانی ہوتا ہے، لیکن پانی کے اوپر جاگ آتا ہے، اور کچھ وقت کے لیے وہ جاگ ہی جاگ نظر آتا ہے، لیکن کچھ دیر بعد وہ جاگ ختم ہو جاتا ہے، اور اصل پانی وہ رہ جاتا ہے۔ اسی طرح سونا باقی رہ جاتا ہے، میل کچیل اڑ جاتا ہے، لوہا باقی رہ جاتا ہے، میل کچیل اڑ جاتا ہے۔ دین اسلام پر بھی اسی طرح کی جاگ کبھی کبھی عالم کفر کی آ جاتی ہے، لیکن تھوڑی دیر میں اس جاگ نے اڑ جانا ہے اور اسلام نے اپنی جگہ پہ باقی رہ جانا ہے۔ لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَى، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے قبول کر لی ہے اپنے رب کی عبادت، ربہم، اپنے رب کی، یعنی رب کی عبادت قبول کی ہے، ان کے لیے الحسنى، جنت ہے۔ والذین لم یستجیبوا لہ، اور جن لوگوں نے اس کی بات قبول نہیں کی ہے، لو ان لہم ما فی الارض، تو اگر ان کے لیے ہو وہ سب کچھ جو زمین میں ہے، جمیعاً، سب جمع ہو کر پورے کا پورا، ومثلہ معہ، اور اس جتنا اور بھی اس کے ساتھ، لفتدوا بہ، تو یہ فدیہ دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے اس کا۔ اولئک لہم سوء الحساب، یہی لوگ ہیں جن کے لیے برا حساب ہے۔ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ، اور ان کا ٹھکانہ آخرت میں دوزخ ہے۔ وَبِئْسَ الْمِہَاد، اور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ الْحَقُّ، آیا جو شخص جانتا ہے کہ جو کچھ تیرے رب کی طرف سے تمہاری طرف نازل ہوا ہے، الحق، وہ حق ہے، کمن ہوا اعمیٰ، اس شخص کی طرح ہے یہ جو اندھا ہو، یعنی جو نہیں دیکھ رہا۔ انما یتذکر اولو الالباب، بے شک عقل والے ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ الذین یوفون بعہد اللہ، وہ لوگ جو اللہ کی وعدوں کو، یعنی یہ صفت اول ہے اولو الالباب کی، وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ کیے ہوئی وعدوں کو پورا کرتے ہیں۔ ولا ينقضون المیثاق، کی دوسری صفت ہے کہ وہ وعدوں کو توڑتے نہیں ہیں۔ اور یہ تیسری صفت، والذین یصلون،
اور وہ لوگ جو ملاتے ہیں ما امر اللہ بہ ان یوصلا، جس کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، جوڑتے ہیں ان رشتوں کو جن کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، یہ چوتھی صفت، اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور یہ پانچویں صفت ہے، اور وہ برے حساب سے ڈرتے ہیں۔ چھٹی صفت وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ، اور وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں اپنے رب کی رضا کے لیے۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں، یہ ساتویں صفت ہے۔ وَأَنفَقُوا، اور خرچ کرتے ہیں، یہ آٹھویں صفت ہے۔ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے، سِرًّا وَعَلَانِيَةً، کھلے اور چھپے دونوں، چھپے سرن، چھپے وعلانیتاً، اور کھلے۔ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، یہ نویں صفت ہے، اور وہ دفع کرتے ہیں نیکی کے ذریعے برائی کو۔ اولئک لہم عقبی الدار، ان عقل والوں کے لیے آخرت کا ثواب ہے، آخرت کا اجر ان لوگوں کے لیے ہے۔ وہ کیا ہے؟ جنات عدن، جو سدا بہار جنت ہے، باغات ہے۔ یدخلونہا، یہ اس میں داخل ہوں گے۔ ومن، اور وہ لوگ بھی داخل ہوں گے، صالحا، جو صالح ہے، من آبائہم، ان کے باپ داداؤں میں سے، وازواجہم، اور ان کی بیویوں میں سے، وذریاتہم، اور ان کی اولاد میں سے، والملائکۃ یدخلون علیہم، اور فرشتے ان کے پاس داخل ہوں گے، آئیں گے، من کل باب، ہر دروازے سے، اور کہیں گے سلام علیکم، تم پر سلام ہو، بما صبرتم، اس وجہ سے کہ تم نے جو صبر کیا تھا، فنعم عقبی الدار، تو بہت اچھا ہے آخرت کا انجام۔ والذین ینقضون عہد اللہ، اور وہ لوگ جو اللہ کے وعدوں کو توڑتے ہیں، من بعد میثاقہ، اس کو مضبوط کرنے کے بعد، ویقطعون ما امر اللہ بہ، اور کاٹتے ہیں وہ رشتے جو اللہ نے ان کا حکم دیا ہے، ان یوصلا، پیوست کرنے کا، جوڑنے کا۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد کرتے ہیں۔ اولئک لہم اللعنۃ، یہی لوگ، ان کے لیے لعنت ہے۔ وَلَهُمْ سُوءُ الدار، اور ان کے لیے برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ یبسط الرزق، اللہ کشادہ کرتا ہے رزق کو، لمن، اس شخص کے لیے، یشاء، جس کی طرف وہ چاہے، ویقدر، اور کم کرتا ہے جس کے لیے وہ چاہے۔ وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور یہ متکبر کرتے ہیں، اتراتے ہیں دنیا کی زندگی پر، یعنی دنیا کی زندگی پر فریبتا ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ، اور نہیں ہے یہ قریبی زندگی آخرت کے مقابلے میں مگر کچھ سامان۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کہتے ہیں وہ لوگ جو کافر ہیں مکے والوں میں سے، لولا انزل علیہ آیۃ من ربہ، کیوں نازل نہیں ہوتی اس پر کوئی نشانی ان کے رب کی طرف سے۔ قل، ان سے کہہ دو، ان اللہ یضل من یشاء، بے شک اللہ گمراہ کرتا ہے جسے وہ چاہے، ویہدی الیہ، اور ہدایت دیتا ہے اپنی طرف، من اناب، جو رجوع کرے، جو اللہ کی طرف پھیرنا چاہے، یعنی جو اللہ کی طرف پھرنا چاہے، اللہ کی طرف جانا چاہے، رجوع کرنا چاہے، اس کو پھر اپنی طرف ہدایت دیتا ہے۔ الذین آمنوا، بے شک الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، یعنی یہ من اناب کی سے بدل ہے۔ وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، اور ان کی دل اللہ کی ذکر سے، یعنی قرآن سے مطمئن ہے۔ الا، خبردار، بذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے، تطمئن القلوب، اطمینان ہوتا ہے دلوں کو۔ الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کرتے ہیں، طوبی لہم، ان کے لیے اچھی زندگی ہے، خوشحالی ہے، وحسن مآب، اور اچھا ٹھکانہ ہے۔ کذالک ارسلناک فی امت، اسی طرح ہم نے تجھے ایک امت میں بھیجا ہے، جیسے تمہارے پہلے پیغمبروں کو بھیجا تھا۔ قد خلت من قبلہا امم، کہ گزر گئی تھی اس سے پہلے ایک امم، بہت ساری امتیں، یعنی ہم نے تمہیں اس امت میں بھیجا ہے جس سے پہلے بہت ساری امتیں گزر چکی ہے۔ لِتَتْلُوَ عَلَيْهِمْ، تاکہ تم سنا دو ان کو، الذی، وہ وحی، وہ حکم، اوحینا الیک، جو جس کی ہم نے تمہیں وحی کی ہے۔ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ، اور یہ لوگ رحمان کا انکار کرتے ہیں۔
قل ہوا ربی، قل ان سے کہہ دو ہوا ربی، یہ اللہ میرا رب ہے، لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی اللہ ہے، علیہ توکلت، اسی پر میں اعتماد کرتا ہوں، وإلیہ متاب، اور اسی کی طرف میرا رجوع ہے، وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالِ، اور اگر یہ قرآن نشانات کا مطالبہ کرتے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یہ قرآن ایسا قرآن بن جائے سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالِ، جس کے پڑھنے سے پہاڑ چل پڑے، او قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْض، یا جس کی تلاوت سے زمین پھٹ جائے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، او کلم بہ الموتیٰ، یا اس کے ذریعے مردوں سے بات کی جائے، تو پھر بھی یہ ایمان نہیں لاتے۔ بل للہ الامر جمیعا، بلکہ اللہ کے لیے ہے اختیار کلی پورے کا پورا۔ افلم ییأس الذین آمنوا، آیا ابھی تک خاطر جمع نہ ہوئے یہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، مایوس نہیں ہوئے ان لوگوں سے جو یعنی مایوس نہیں ہوئے مومن ان لوگوں سے جو ایمان نہیں لاتے۔ اللہ یشاء اللہ، اس بات سے یہ مایوس نہیں ہوئی، خاطر جمع نہ ہوئی کہ اگر اللہ چاہتا لہدی الناس جمیعا، تو اللہ سب لوگوں کو ہدایت دے دیتا۔ ولا یزال الذین، لیکن ایسا نہیں ہے، ہمیشہ ہوں گے وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا ہے، تصویبہم، کہ آتا رہے گا ان پر، بما صنعوا، ان کی کیے کی وجہ سے، قارعۃ، کوئی حادثہ، کوئی آفت، او تحل قریبا من دارہم، یا ان کے گھروں کے قریب نازل ہوگا، حتی یأتی وعد اللہ، حتیٰ کہ اللہ کا وعدہ آ جائے، یعنی قیامت کا دن یا فتح مکہ۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ اپنی وعدوں کی مخالفت نہیں کرتا۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اور بے شک استہزاء کی گئی تھی بہت سارے رسولوں کی تم سے پہلے۔ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، تو ہم نے ڈھیل دی، مہلت دی ان لوگوں کو جو کافر ہے۔ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، پھر میں نے ان کو پکڑا، فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، تو کیسا تھا میرا عذاب۔ أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ، پھر کیا وہ جو قائم ہے، عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ، ہر نفس پر جو اس نے کیا ہے، یعنی جو ایک ایک متنفس کی پوری کمائی پہ نظر رکھتا ہے، اس سے معلوم ہے کیا اس نے کیا ہے۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ، اور انہوں نے اللہ کے لیے شریک ٹھہرائے ہیں، قل، یعنی اسی اللہ کے لیے انہوں نے شریک ٹھہرائے ہیں جو ان کی ہر کمائی پر یعنی کا علم رکھتا ہے۔ قل، ان سے کہہ دو، سموہم، ان کے نام رکھ دو، یعنی نام ذکر کرو، ام تنبئونہ، یا تم اللہ کو خبر دیتے ہو، بما، اس چیز کی، لا یعلم فی الارض، جس کو نہیں جانتا زمین میں، ام بظاہر من القول، یا محض سرسری بات پر تم یقین کرتے ہو، بل زین للذین کفروا، بلکہ خوبصورت بنا دیا گیا ہے ان لوگوں کے لیے جو کافر ہے، مکرہم، ان کی سازش، ان کا جھوٹ، وصدوا عن السبیل، اور ان کو اور یہ راستے سے روک دیے گئے ہیں، ومن یضلل اللہ، اور جس کو اللہ گمراہ کرے، فما لہ من ہاد، تو اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ لہم فی الدنیا، لہم عذاب فی الحیات الدنیا، ان کے لیے عذاب ہے دنیا کی زندگی میں، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی عذاب ہے، وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ، اور آخرت کا عذاب اشق، بہت سخت ہے، وَمَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن واق، اور نہیں ہوگا اللہ کی طرف سے ان کے لیے کوئی بچانے والا عذاب سے۔ مثل الجنت التی، اس جنت کی مثال، وعد المتقون، جس کا متقین کے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے، تجری من تحتها الانہار، اس کی نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اکلھا دائم، اس کے پل ہمیشہ ہوں گے، وظلھا، اور اس کے سائے بھی ہمیشہ ہوں گے، تلک عقبی الذین اتقوا، بے شک تلک عقبی الذین اتقوا، یہ انجام ہے ان لوگوں کا جنہوں نے تقوی اختیار کیا، یعنی جنت ان کا انجام ہے، وعقبی الکافرین النار، اور انجام کافروں کا وہ تو آگ ہے، والذین آتیناہم الکتاب، اور وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے اس سے پہلے، یفرحون بما انزل الیک، وہ خوش ہوتے ہیں اس پر جو تمہیں نازل ہوا ہے اس کتاب پر، قرآن،
ومن الاحزاب اور ان جماعتوں میں سے یہود و نصارہ من ینکر بعدہ جو اس کی بعض باتوں کو نہیں مانتے، قل ان سے کہہ دو انما امرت یقیناً مجھے حکم دیا گیا ہے ان اعبد اللہ کہ میں اللہ کی بندگی کروں ولا اشرک بی اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤں، الیہ ادعو اسی کی طرف میں پکارتا ہوں بلاتا ہوں، والیہ مآب اور اسی کی طرف میرا رجوع ہے، وکذالک انزلناہ اور اسی طرح ہم نے نازل کیا ہے اس کو حکماً عربیاً فرمان عربی زبان میں، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ اور اگر تم تابعداری کرو ان کی خواہشات کی، بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ اس کے بعد کہ تمہارے پاس علم آ گیا، مَا لَكَ تو نہیں ہوگا تمہارے لیے من اللہ اللہ کی طرف سے من ولی کوئی حمایتی ولا واق اور نہ کوئی بچانے والا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا اور یقیناً ہم نے بھیجا تھا رسولوں کو من قبلک تم سے پہلے، وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا اور پیدا کیے ہم نے ان کے لیے ازواجاً بیویاں وذریتاً اور اولاد، یعنی ہم نے پیدا کی وجعلنا ہم نے بنائی ان کے لیے، ہم نے دی ان کو، یعنی ایسا نہیں تھا کہ ان کے بچے نہیں تھے، ان کی اولاد نہیں تھی اور یا ان کی ضرورتیں نہیں تھی۔ وما کان لرسول اور نہیں مناسب کسی رسول کے لیے ان یأتی بآیت کسی نشانی کا لانا اس کے لیے مناسب نہیں ہے، الا باذن اللہ مگر اللہ کے حکم سے، لکل اجل کتاب ہر ایک وعدے کے لیے ایک کتاب ہے، یعنی ہر وعدہ لکھا ہوا ہے، یمحو اللہ ما یشاء مٹاتا ہے اللہ جسے وہ چاہے، ویثبت اور اپنے ساتھ ثابت کرتا ہے، یعنی ثبت کرتا ہے محفوظ کرتا ہے، وعنده ام الکتاب اور اس کے ساتھ ام الکتاب کتابوں کی اصل یعنی لوح محفوظ، وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْدَ الَّذِي نَعِدُهُمْ اور اگر ہم تجھے دکھا دے بعض وہ چیزیں نَعِدُهُمْ جن کا ہم ان کے ساتھ وعدہ کر رہے ہیں، یعنی جس سے ہم ان کو ڈرا رہے ہیں، اَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ یا ہم تمہیں وفات کریں اس سے پہلے اور عذاب نہ آئے، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ تو بے شک تم پر پہنچانا ہے، تم نے اپنی ذمہ داری پوری کی، وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ اور ہم پر ہے ان کا حساب، اولم یروا آیا یہ دیکھتے نہیں ہیں انہوں نے دیکھا نہیں ہے، اَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ کہ بے شک ہم زمین کی طرف آتے ہیں، نَنْقُصُهَا ہم اس کو کم کرتے ہیں، من اطرافها اطراف سے یعنی سائڈوں سے، واللہ یحکم اور اللہ حکومت کر رہا ہے، لا معقب لحکمہ کوئی اس کے فیصلوں پر نظر ثانی کرنے والا نہیں، معقب جو دوسری بار نظر ثانی کرے، وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ اور اللہ جلد حساب کرنے والا ہے، وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ اور یقیناً سازش کی تھی ان لوگوں نے جو ان سے پہلے گزرے ہیں، فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا تو اللہ کے لیے ہے تدبیر سب، یعنی فیصلہ کن تدبیر تو اللہ کی ہے، يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وہ جانتا ہے جو کچھ کرتی ہے ہر انسان ہر نفس، وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ اور جلد جان لیں گے کفار، لمن عقبى الدار کہ انجام کس کا ہے یعنی عاقبت کس کی اچھی ہے، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا اور کہتے ہیں وہ لوگ جو کافر ہے، لَسْتَ مُرْسَلًا کہ نہیں ہو تم پیغمبر، قل ان سے کہہ دو کفا باللہ شہیداً کافی ہے اللہ گواہ، بینی میرے درمیان، و بینکم اور تمہارے درمیان، ومن عندہ علم الکتاب اور جس کے پاس کتاب کا علم موجود ہے وہ سمجھتے ہیں اس بات کے گواہ ہے کہ آپ پیغمبر ہے۔ سورہ ابراہیم مکی صورت ہے، ترتیب تلاوت میں اس کا نمبر 14 ہے اور ترتیب نزول میں اس کا نمبر 72 ہے، سورہ نوح کے بعد نازل ہوئی ہے۔ اس صورت کا جو مرکزی مضمون ہے اور اس کا مدعا ہے اس میں بھی سمجھانا پیمائش ہے، اس میں تنبیہات ہے، صرف اتنا ہے کہ زجر و توبیخ کا انداز اس میں تھوڑا ذرا سا تیز ہے، اور اس لیے کہ پہلے انذار اور ابلاغ کا یعنی دعوت اور تبلیغ کا حق ادا ہو چکا ہے، اب جو لوگ ایمان نہیں لاتے تو ان کے لیے تنبیہات ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت مہربان ہے، بے حد مہربان ہے۔ الف لام را حروف مقطعات ہے جس کی معنی نہیں ہے، اللہ جانتا ہے اس کی مراد کو۔ کتاب، یہ کتاب ہے، انزلناہ، ہم نے اس کو نازل کیا ہے، الیک، تمہاری طرف، لتخرج الناس، تاکہ لوگوں کو تو نکالے، من الظلمات الی النور، اندھیروں سے روشنی کی طرف، یعنی کفر کے اندھیروں سے ایمان کی روشنی کی طرف، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کے حکم سے، اِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، عزیز اور حمید ذات کے راستے کی طرف، یعنی اس کی دین کی طرف۔ اللہ الذی، جو اللہ ہے اور اللہ وہ ذات ہے، لہو ما فی السماوات وما فی الارض، اسی کے لیے ہے وہ سب کچھ جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ، اور تباہ کن سزا ہے کافروں کے لیے عذاب شدید کی وجہ سے۔ الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں دنیا کی زندگی کو، عَلَى الْآخِرَةِ، آخرت کے بدلے، یعنی آخرت کے مقابلے میں۔ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور یہ روکتے ہیں لوگوں کو اللہ کی دین سے۔ سبیل اللہ سے مراد اللہ کا دین ہے۔ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور اس میں یہ ٹیڑھ اور کجی ڈھونڈتے ہیں۔ اولئک فی ضلال بعید، یہی لوگ کھلی یعنی دور کی گمراہی میں ہے۔ دور کی گمراہی سے مراد یہ ہے کہ اسلام سے یہ بہت دور چلے گئے ہیں۔ وما ارسلنا من رسول، اور نہیں بھیجا ہم نے کوئی رسول، الا بلسان قومہ، مگر اپنے قوم کی زبان میں ہم نے بھیجا، لیبین لہم، تاکہ وہ انہیں کھول کھول کر بات سمجھا سکے، بیان کرے۔ فیضل اللہ من یشاء، تو گمراہ کرتا ہے اللہ جسے چاہے، ویہدی من یشاء، اور ہدایت دیتا ہے جسے چاہے۔ وہو العزیز الحکیم، اور اللہ زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا، اور یقیناً بھیجا تھا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے نشانیوں کے ساتھ، ان اخرج قومک من الظلمات الی النور، کہ نکالو اپنے قوم کو اندھیروں سے ایمان کی طرف، یعنی روشنی کی طرف، یعنی ایمان کی طرف۔ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اور ان کو یاد دلاؤ وہ دن جو اللہ کے عذاب کے دن گزرے ہے، وہ یاد دلاؤ۔ ان فی ذلک لآیات، بے شک اس میں نشانیاں ہیں، لکل صبار شکور، ہر صبر کرنے والے اور شکر گزار، بہت زیادہ صبر کرنے والے اور بہت زیادہ شکر گزار کے لیے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب کہا تھا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم سے، اذکروا، یاد کرو، نعمت اللہ، اللہ کی نعمت، علیکم، جو تم پر اس نے کی ہے، اذ انجاکم من آل فرعون، جب اس نے نجات دی تھی تمہیں آل فرعون سے، یسومونکم، کہ وہ پہنچاتے تھے تمہیں، سوء العذاب، سخت عذاب، وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ، اور تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے، وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑتے تھے، وَفِي ذَلِكُمْ، اور اس میں بَلَاءٌ، امتحان تھا، آزمائش تھی، مِن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، تمہارے رب کی طرف سے، عظیم جو بہت بڑا ہے۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، اور یاد کرو جب اعلان کیا تھا، خبردار کیا تھا تیرے رب نے، لوگوں کو خبردار کیا تھا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر تم نے شکر کیا تو تمہیں زیادہ دوں گا نعمتیں، وَلَإِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم نے انکار کیا، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو یقیناً میرا عذاب سخت ہے۔ وَقَالَ مُوسَىٰ، اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ان تکفروا انتم، اگر تم انکار کرو، ومن فی الارض، اور زمین میں جو کچھ ہے وہ سب انکار کر دے، جمیعاً سب، فإن اللہ لغنی حمید، تو بے شک اللہ غنی ہے، یعنی اپنی مخلوق سے بے پرواہ ہے، بے حاجت ہے، حمید ستور صفات ہے، ساری دنیا اس کی تعریف نہ کرے تب بھی اس کی تعریف ہو رہی ہے۔ الم یأتکم نبأ الذین من قبلکم، آیا نہیں آئے ہے تمہارے پاس خبریں ان لوگوں کی جو تم سے پہلے گزری ہے، قوم نوح، جو نوح علیہ السلام کی قوم ہے، اور قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، والذین من بعدہم، اور وہ لوگ جو ان کے بعد آئے ہیں، لا یعلمہم الا اللہ،
نہیں جانتا ان کا شمار مگر اللہ۔ جاءتہم رسولہم، آئے تھے ان کے پاس ان کے رسول، بالبینات، واضح دلائل کے ساتھ، یعنی لے کر آئے تھے واضح دلائل ان کی طرف۔ فردوا ایدیہم، تو لوٹائے اپنے ہاتھ اپنے منہ میں، یعنی کفار نے غصے اور غضب سے اپنے انگلیوں کو کاٹنا شروع کیا۔ فردوا ایدیہم فی افواہہم، تو لوٹائے اپنے ہاتھ اپنے منہ میں، یا یہ کہ حیرانگی سے اپنے منہ میں اپنے ہاتھ رکھ دیے، جسے لوگ انگلی اس طرح رکھتے ہیں تاکہ وہ اپنے حیرانگی کا اظہار کرے۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا، یعنی امتوں نے رسولوں سے کہا، انا کفرنا بما ارسلتم به، ہم نے انکار کیا ہے جو تم لے کر آئے ہو، جس کے ساتھ تمہیں بھیجا گیا، یعنی جو تم لے کر آئے ہو۔ وَإِنَّا لَفِي شَكٍ، اور یقیناً ہم شک میں ہیں، مما، اس چیز میں سے، تدعوننا الیہ، جس کی طرف تو ہمیں بلاتا ہے، مریب، پریشان کن شک میں ہے۔ قالت رسلہم، تو رسولوں نے ان سے کہا، افی اللہ شک، آیا اللہ کے بارے میں شک ہے؟ یہ استفہام انکاری اس کو کہتے ہیں، نہیں ہے۔ فاطر السماوات والارض، جو آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، یدعوکم، وہ تمہیں بلاتا ہے، لیغفر لکم، تاکہ تمہاری بخشش کرے، من ذنوبکم، تمہارے گناہوں سے، ویؤخرکم، اور مؤخر کرے تمہارا معاملہ، الی اجل مسمى، وہ مقرر وقت تک جو تمہارے لیے مقرر ہے، اس سے پہلے ہلاک نہ کرے۔ قالوا، انہوں نے کہا پیغمبروں سے، ان انتم الا بشر مثلنا، نہیں ہو تم مگر بشر ہو ہماری طرح، تریدون ان تصدونا، تم چاہتے ہو کہ تم ہمیں منع کرو، ہمیں روکو، عما کان یعبد آباؤنا، کہ تم ہمیں منع کرو ان چیزوں کی عبادت سے جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کر رہے تھے۔ فَأْتُونَا بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، تو لے آؤ ہمارے پاس ایک کلی دلیل۔ قالت لہم رسولہم، رسولوں نے ان سے کہا، ان نحن الا بشر مثلکم، نہیں ہے ہم مگر بشر ہے تمہاری طرح، ولکن اللہ یمن علی من یشاء من عبادہ، لیکن اللہ احسان کرتا ہے اس شخص پر جسے وہ چاہے اپنے بندوں میں سے۔ وما کان لنا، اور نہیں ہے ہمارے لیے، ان نأتیکم بسلطان الا باذن اللہ، کہ ہم ایک دلیل اللہ کی طرف سے لے آئے مگر اللہ کے حکم سے ہم لاتے ہیں، جب وہ حکم کرتا ہے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور خاص اللہ پر توکل کرے مومن۔ وما لنا الا نتوکل علی اللہ، اور ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ ہم اللہ پر توکل نہیں کریں گے۔ وقد ہدانا سبلنا، اور ہماری زندگی کی راہوں میں ہماری رہنمائی کی، اس نے ہماری رہنمائی کی۔ وقد ہدانا، اور اس نے ہماری ہدایت کی ہے، ہمیں راستہ دکھایا، سبلنا، اپنے راستوں کا، اس نے ہماری زندگی کی راہوں میں صحیح راستہ ہمیں دکھایا ہے، ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ وما لنا الا نتوکل علی اللہ وقد ہدانا سبلنا ولنصبرن علی ما آذیتمونا، اور ضرور ہم صبر کریں گے اس پر جو تم ہمیں تکلیف دیتے ہو۔ وعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون، اور خاص اللہ پر توکل کرے توکل کرنے والے۔ وقال الذین کفروا، اور کہا تھا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا تھا، لرسولہم، اپنے رسولوں سے، لنخرجنکم من ارضنا، یہ کہا تھا ہم تمہیں نکالیں گے اپنی زمین سے، او لتعودن فی ملتنا، یا تم ہماری دین میں واپس آ جاؤ گے۔ فاوحی الیہم ربہم لنہلکن الظالمین، تو وحی کی اللہ نے ان پیغمبروں کو کہ ہم ضرور ظالموں کو ہلاک کریں گے۔ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ، اور تمہیں بسائیں گے، تمہیں آباد کریں گے زمین میں، من بعدہم، ان کی ہلاکت کے بعد۔ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِ، یہ ذَلِكَ یعنی یہ انعام ہے اس کا، خاف مقامی، جو میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہو، وخاف وعید، اور میرے وعید یعنی میرے عذاب سے ڈرتے ہو۔ وَاسْتَفْتَحُوا، اور انہوں نے فیصلہ چاہا پیغمبروں نے۔ وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، وَخَابَ، اور تباہ ہوا، خسارے میں پڑ گیا، کل جبارٍ، ہر سرکش، جابر، عنید اور ضدی۔ من ورائہ جہنم، ان کے سامنے دوزخ ہے، وَيُسْقَى مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ، اور ان کو پینے کے لیے دیا جائے گا، پلایا جائے گا ان کو
اس پانی میں سے جو اہل جنت کے خون اور ان کی پیپ جو بہہ رہے ہوں گے اس سے، دے سودید دونوں کو سے جمع کر کے، یتجرعہ گونڈ گونڈ کر یہ پیے گا، ولا یکاد یسیغہ، اور وہ گلے سے اتار نہیں سکے گا، نہیں کر سکے گا کہ گلے سے اتارے، نگل لے۔ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، اور اس کے پاس موت آئے گی ہر طرف سے، وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ، اور یہ مرے گا نہیں، وَمِنْ وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ، اور ان کے آگے یعنی سامنے بڑا سخت عذاب، عذاب غلیظ یعنی سخت عذاب ہوگا۔ مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ، ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا ہے، اعمالہم کرماد، ان کے اعمال راکھ کی طرح ہے، اشتدت بہ الریح، جس پر زور کی آندھی چلے، فی یوم عاصف، اس سخت آندھی کے دن میں، لا یقدرون مما کسبوا، طاقت نہیں رکھتے یہ کفار اس میں سے جس کی طاقت جس کو یہ کما چکے ہیں، یعنی جو کچھ دنیا میں انہوں نے کمایا ہے اس سے کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے۔ ذالک هو الضلال البعید، یہی گمراہی ہے بعید جو حق سے بہت دور ہے۔ الم ترى، آیت تو نے دیکھا نہیں، ان اللہ خلق السماوات، کہ بے شک اللہ نے آسمانوں کو پیدا کیا ہے، والارض، اور زمین کو بھی پیدا کیا، بالحق، سچائی کے ساتھ، یشاء یذہبکم، اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے، ویأتی بخلق جدید، اور نئی مخلوق لے کر آئے جو تم سے زیادہ تابدار ہوگی، وما ذلک علی اللہ بعزیز، اور یہ کام اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی دشوار نہیں ہے۔ وبرزوا للہ جمیعا، اور یہ سامنے کھڑے ہوں گے اللہ کے جمیعاً سب، فقال الضعفاء، تو یہ پہلے بھی یہ بات گزری ہے، آج پھر بیان ہو رہی ہے کہ یہ جو بڑے بڑے لیڈر بنے ہیں اور جو لوگوں کو اللہ کے دین کے خلاف دوسری طرف بلاتے ہیں، یہ پھر قیامت میں ان کا حشر کیسے ہوگا؟ تو جب یہ سب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، فقال الضعفاء، تو وہ کمزور لوگ کہیں گے، یہ جو تابعدار تھے نیچے لوگ تھے، للذین، ان لوگوں کو، استکبروا، جو بڑے بنے ہوئے تھے، کیا کہیں گے؟ انا کنا لکم تبعا، ہم تو تیرے تابعدار تھے، فہل انتم مغنون عنا، تو آیا تم بچا سکتے ہو ہم سے، من عذاب اللہ، اللہ کے عذاب سے، من شیئن، کچھ بھی، یعنی یہ من تبعیض کے لیے آیا ہے، کچھ بھی اللہ کے عذاب سے تم ہمیں بچا سکتے ہو، یعنی تم معمولی سا ذرا تم ہمارے عذاب میں کچھ کمی کر سکتے ہو۔ قالوا، تو وہ کہیں گے، لو ہدان اللہ، اگر اللہ ہمیں ہدایت دیتا، یعنی ہمیں نجات کا کوئی راستہ دکھاتا، لہدیناکم، تو ہم تمہیں دکھاتے آج، سواء علینا، برابر ہے آج ہم پر، یعنی ہمارے لیے، اجزعنا، کہ ہم چیخے چلائے، ہم صبر نایا صبر کرے، ما لنا من محیص، تو ہمارے لیے کوئی بچنے کی صورت نہیں ہے، جائے پناہ یعنی بچنے کی صورت نہیں۔ وقال الشیطان، اب شیطان کہے گا، لما قضی الامر، جب اس کام کا فیصلہ ہو جائے گا تو شیطان کہے گا، ان اللہ وعدکم وعد الحق، کیونکہ بات اس پر آئے گی کہ تم نے ہمیں گمراہ کیا تھا، تو وہ کہے گا، بے شک اللہ نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا تھا، سچا وعدہ، تو تمہارے ساتھ وعدہ سچا کیا، وَوَعَدْتُكُمْ، اور میں نے بھی تمہارے ساتھ وعدہ کیا تھا، فَأَخْلَفْتُكُمْ، تو میں نے آج وعدے کی خلاف ورزی کی، میں نے توڑ دیا اپنا وعدہ، وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِن سُلطان، اور میرا تو تم پر کوئی زور نہیں چلتا تھا دنیا میں، إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ، مگر یہ تھا کہ میں تم کو دعوت دیتا، تم کو پکارتا، فَاسْتَجَبْتُمْ لِي، تم میری بات کو مان لیتے، تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ فَلَا تَلُومُونِي، تو مجھے ملامت نہ کرو، وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ، اور اپنے آپ کو ملامت کرو، مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ، میں تمہیں نہیں بچا سکتا، میں تمہارا فریاد رس نہیں ہوں، وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ، اور نہ تم میرے فریاد رس ہو، انی کفرتو، بے شک میں نے انکار کیا ہے، بما اشرکتمونی من قبل، جو کچھ تم نے مجھے شریک کیا تھا اللہ کے ساتھ، اللہ کی عبادت میں، اس سے پہلے میں اس سے آج انکار کرتا ہوں، میں نہیں مانتا اس کو۔ ان الظالمین، بے شک ظالم لوگ، لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، وَأُدْخِلَ الَّذِينَ، اور داخل کیے جائیں گے
وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے تھے وعملوا الصالحات اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں کہاں داخل کیے جائیں گے؟ جنات باغات میں تجری بہہ رہی ہوں گی من تحتها الانہار ان کی نیچے نہریں خالدین فیہا یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے بِإِذْنِ رَبِّهِمْ اپنے رب کے حکم سے تحیتہم فیہا سلام تحیتہم ان کا استقبال اس جنت میں سلام سے ہوگا اور ظاہر بات ہے جب سلام سے ان کا استقبال ہوگا تو سلامتی ہی ان کو ملے گی الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ الم تر تو نے دیکھا نہیں ہے کیف ضرب اللہ کس طرح بیان کرتا ہے یعنی بیان کیا ہے اللہ نے مثال کلمۃ طیبۃ پاکیزہ بات کی مثال یعنی کلمہ توحید کی مثال کشجرۃ طیبۃ یہ پاکیزہ درخت کی طرح ہے اصلها ثابت جس کی جڑیں زمین میں جمی ہوئی ہے وفرعها فی السماء اور اس کی شاخیں آسمان میں پھیل گئی ہے تؤتی اکلها اور دیتا ہے اپنا پل کل حین ہر وقت باذن ربها اپنے رب کے حکم سے وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کرے وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ اور خبیث کلمہ کی مثال خبیث ناپاک بات کی مثال اس مراد کلمہ شرک ہے یعنی توحید کا کلمہ اس طرح ہے کہ اس کی جڑی زمین میں ہے اور آسمانوں میں اس کی شاخیں پھیلی ہوئی ہے اور ہر وقت پل دے رہا ہے لیکن کلمہ خبیثہ یعنی کلمہ کفر کی مثال عقیدہ فاسدہ کی مثال کشجرۃ خبیثۃ وہ خبیث درخت کی طرح ہے اجتثت کہ جو اکاڑ پھینکا جاتا ہے من فوق الارض زمین کی اوپر سے ما لہا من قرار اور اس کے لیے کوئی قرار اور کوئی ثبات نہیں ہوتا یثبت اللہ الذین آمنوا ثابت قدمی عطا کرتا ہے اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں بالقول الثابت قول ثابت اس سے مراد کلمہ توحید فی الحیات الدنیا اس دنیا کی زندگی میں بھی قریبی زندگی میں یعنی دنیا کی زندگی میں بھی وفی الآخرت اور آخرت میں یعنی اس کے بعد کی زندگی جو قبر کی زندگی ہے یہاں مفسرین سب نے عذاب قبر کو ثابت کیا ہے یعنی وہاں بھی جواب کی توفیق دے گا وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ اور گمراہ کرتا ہے اللہ ظالموں کو وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ اور کرتا ہے اللہ جو وہ چاہے یعنی اس کی چاہنے سب کچھ ہوتا ہے الم ترا آیا تو نے دیکھا نہیں الی الذین ان لوگوں کو بدلوا نعمت اللہ جنہوں نے تبدیل کیا ہے اللہ کی نعمت کو وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ اور انہوں نے نازل کیا ہے اپنی قوم کو دار البوار ہلاکت کے گھر میں یعنی بدر کے دن وہ اپنی قوم کو لے آئے اور ہلاک کر دیا جہنم یصلونہا جو جہنم ہے اور اس میں یہ داخل ہوں گے وبئس القرار اور بہت بری جائے قرار ہے وجعلوا للہ اندادا اور انہوں نے اللہ کے لیے شریک ٹھہرا رکھے ہیں لیضلوا عن سبیلہ تاکہ وہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے اللہ کے دین سے گمراہ کرے قل ان سے کہہ دو تمتعوا تم مزے اڑاؤ پیدے لو فإن مصیرکم الی النار بے شک تمہارا ٹھکانہ آگ کی طرف ہے قل لعبادی الذین آمنوا کہہ دو میرے ان بندوں سے جو ایمان لائے ہیں یقیموا الصلاۃ کہ وہ نماز قائم کرے وینفقوا اور خرچ کرے مما اس مال میں سے رزقناہم جو ہم نے ان کو دیا ہے سرا وعلانیتاً چھپے اور کھلے من قبل ان یأتی یوم اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے لا بیع فیہ ولا خلال جس میں کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی ولا خلال اور نہ کوئی دوستی ہوگی اللہ الذی اللہ وہ ذات ہے خلق السماوات والارض جس نے آسمانوں کو پیدا کیا ہے اور زمین کو پیدا کیا ہے وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً اور نازل کیا ہے آسمان سے پانی یعنی بارش فَأَخْرَجَ بِهِ تو نکالا ہے اس کے ذریعے مِنَ الثَّمَرَاتِ ہر قسم کے پل رِزْقًا لَكُمْ تمہارے کھانے کے لیے وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ اور تمہارے لیے کشتی کو تابع بنایا ہے لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ تاکہ وہ سمندر میں چلے بِأَمْرِهِ اس کے حکم سے وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارِ اور تمہارے لیے نہروں کو تابع بنایا ہے کہ تم چاہو جس طرف بھی اس کو لے جانا چاہو پانی کو لے جاتے ہو وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ
اور تابع بنایا ہے تمہارے فائدے کے لیے سورج کو اور چاند کو دائبین جو مسلسل چلے جا رہے ہیں، وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ اور تمہارے لیے رات اور دن کو تابع بنایا ہے، وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ اور تمہیں دیا ہے وہ سب کچھ جو تم نے مانگا. یعنی ہم نے تو اللہ سے 2 آنکھیں یا 2 ہاتھ یا 2 پاؤں اس طرح کوئی چیز نہیں مانگی تھی، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے تمہاری فطرت کی ہر مانگ پوری کر دی ہے. جو کچھ تمہاری فطرت کا تقاضا تھا، جو تمہیں مطلوب تھا، وہ اللہ نے مہیا فرمایا. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو نہیں گن سکتے. إِنَّ الْإِنسَانَ بے شک انسان لَظُلُومٌ کفار ضرور ظالم اور ناشکرہ ہے. ظلوم بڑا بے انصاف، کفار بڑا ناشکرہ. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا اور جب کہا تھا ابراہیم علیہ السلام نے رب اجعل هذا البلد آمنا، یہاں ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا ذکر ہے اور اس لیے اس کو یہاں ذکر کیا جا رہا ہے کہ تم کہتے ہو کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں اور اولاد میں سے ہے اور اس کی دین پر ہے. اب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے کیا تمنائیں کی تھی اور کیا دعائیں فرمائی تھی اور تم کیا بن گئے ہو. اور یاد کرو جب کہا تھا ابراہیم علیہ السلام نے رب اجعل اے میرے رب اجعل هذا البلد آمنا بنا دو اس شہر کو آمنا امن والا شہر، وجنبنی اور دور کر دے مجھے، وبنی اور میرے بچوں کو، ان نعبد الاصنام بتوں کی پرستش سے. رب اے میرے رب انہن اضللن کثیرا من الناس ان بتوں نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کیا ہے، یعنی ان بتوں کے ذریعے لوگ گمراہ ہو گئے ہیں. فمن تبعنی تو جس نے میری تابعداری کی، فانہ منی تو وہ مجھ میں سے ہوگا، یعنی میرے اہل دین میں سے ہوگا. ومن عصوانی اور جس نے میری نافرمانی کی، فانک غفور الرحیم تو بے شک تو بخشنے والا اور مہربان ہے. ربنا اے ہمارے رب انی اسکنتو بے شک میں نے لا بسایا ہے، من ذریتی اپنی اولاد کو میں سے، بوادن ایسی وادی میں، غیر ذی زرع جو زراعت والی نہیں ہے، یعنی بے آب ہو گیا ہے، عند بیتک المحرم تیرے محترم گھر کے پاس. ربنا اے میرے رب لیقیموا الصلاۃ تاکہ یہ لوگ نماز قائم کرے. یا یہاں پر فجعل افئدۃ من الناس تو لوگوں کے دلوں کو اس طرف پیر دے، تہوی الیہم کہ شوق سے ان کی طرف آئے، یعنی لوگوں کے دل ایسے بنا دے شوق سے بھرے ہوئے ان کی طرف. ورزقہم اور ان کو رزق دے دے، من الثمرات ہر قسم کے پھل، یعنی جو دوسرے لوگوں کو دیا جاتا ہے، لعلہم یشکرون تاکہ یہ اس کا شکر ادا کرے اور عبادت کرے. ربنا اے ہمارے رب انک تعلم بے شک تو جانتا ہے، ما نخفی و ما نعلن جو ہم چھپاتے ہیں اور جو ہم ظاہر کرتے ہیں اپنے امور میں سے. وما یخفا علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء یہ اللہ کا جملہ بیچ میں جو شامل کیا گیا ہے، اور واقعی نہیں چھپتا اللہ پر کوئی چیز نہیں چھپتی زمین میں اور نہ آسمان میں. الحمدللہ الذی فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے، وہ اللہ وہب لی علی الکبر جس نے بڑھاپے کے باوجود مجھے دیا ہے، اسماعیل و اسحاق اسماعیل بھی اور اسحاق بھی علیہم السلام. ان ربی لسمیع الدعاء بے شک میرا رب دعاؤں کو سننے والا ہے. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ اے میرے رب مجھے نماز کو قائم کرنے والا بنا دے، ومن ذریتی اور میرے اولاد کو بھی نمازی بنا دے. ربنا اے ہمارے رب تقبل دعا اور دعاؤں کو قبول فرما، یعنی ہمارے عمل کو اور ہماری عبادت کو اور ہمارے دعاؤں کو قبول فرما. ربنا اغفر لی اے ہمارے رب مجھے بخش دے، ولوالدی اور میرے والدین کو بھی بخش دے، وللمؤمنین اور تمام مومنوں کو بھی بخش دے. یوم یقوم الحساب جب حساب قائم ہوگا، یعنی جب لوگ حساب کے لیے کھڑے ہوں گے. ولا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون ظالموں کے لیے اور مجرموں کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی وعید نہیں ہے جو یہاں بیان ہو رہی ہے. ولا تحسبن اللہ غافلا اور تم گمان نہ کرو اللہ پر بے خبر کی.
عما يعمل الظالمون، ان جرائم سے جو کرتے ہیں یہ ظالم لوگ، تو پھر مؤخر کیوں کرتا ہے؟ انما یؤخرہم، بے شک ان کو مؤخر کرتا ہے، لیوم، اس دن کے لیے، تشخص فیہ الابصار، کہ اس میں ان کی نظریں، ان کی آنکھیں پٹی کی پٹی رہ جائیں گی، مہطعین، یہ دوڑ رہے ہوں گے، مقنعی رؤوسہم، اپنے سروں کو اٹھائے ہوں گے، لا یرتد الیہم طرفہم، اور ان کی آنکھیں اوپر کی طرف رہیں گی، نظریں اوپر کی طرف جمی رہیں گی، نیچے نہیں آئیں گی، یعنی پلک جھپکنے کی طرف اشارہ ہے۔ وَأَفْئِدَتُهُمْ ہَوَاء، اور ان کے دل اڑے جاتے ہوں گے۔ وَأَنذِرِ النَّاسَ، اور ڈراؤ لوگوں کو، یوم یأتیہم العذاب، اس دن سے جب ان کو عذاب آئے گا، فیقول الذین ظلموا، تو کہیں گے وہ لوگ جو ظالم ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، اخرنا، ہمیں پیچھے کر دے، یعنی مہلت دے دے، الی اجل قریب، تھوڑی مدت تک، نجب دعوتک، ہم تیری دعوت کو قبول کریں گے، ونتبع الرسل، اور ہم رسولوں کی تابعداری کریں گے۔ اللہ فرماتے ہیں ان کو جواب دیا جائے گا، اولم تکونوا اقسمتم من قبل، آیا تم قسمیں نہیں کھا رہے تھے اس سے پہلے دنیا میں، ما لکم من زوال، کہ تمہیں کوئی زوال نہیں ہے، یعنی تمہارے لیے کوئی زوال نہیں ہے، یہاں سے تمہیں جانا نہیں، موت نہیں ہے۔ وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور تم رہے تھے دنیا میں ان لوگوں کے گھروں میں جنہوں نے ظلم کیا تھا اپنے ساتھ، وَتَبَيَّنَ لَكُمْ، اور تمہیں واضح ہو گیا تھا، كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ، کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا تھا، وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ، اور ہم نے ان سب کی کہانیاں تمہیں بیان کی تھی۔ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ، یہ دیکھیں اس قرآن میں بیان ہو رہی ہے، وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ، اور انہوں نے سازش کی تھی اپنی سازش، وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ، اور اللہ کے پاس ان کی سازش کا توڑ موجود ہے۔ مکر کی نسبت جب اللہ کی طرف ہو جائے تو مکر کا توڑ ہوتا ہے یا مکر کی سزا ہوتی ہے۔ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالِ، اور نہیں ہے ان کی سازش کہ ٹل جائے ان سے پہاڑ، یعنی ان کی سازش اتنی بڑی نہیں ہے کہ پہاڑ اس سے ٹل جائے۔ یہاں دو مطلب اس کے بیان کیے گئے ہیں، یعنی انہوں نے ایک معنی یہ ہے کہ ان کی دعو اور ان کی سازشیں ایسی نہیں ہے کہ پہاڑ ان سے ٹل جائے کہ وہ دین کی بنیادوں کو ہلا سکے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے بہت سارے دعو کر کے دیکھ لیے ہیں، لیکن اللہ کی حفاظت کے آگے ان کی ساری مکاریاں ساری وہ ناکام ہو گئی۔ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ، تم گمان نہ کرو اللہ پر اپنی وعدوں کی خلاف ورزی کا، اللہ پر یہ گمان نہ کرو کہ اپنے پیغمبروں کے ساتھ جو اس نے وعدے کیے اس کی خلاف ورزی کرے گا۔ ان اللہ، یعنی جو مدد کے وعدے کیے ہیں اپنے اولیاء کے ساتھ، اپنے پیغمبروں کے ساتھ، ان اللہ عزیز ذو انتقام، بے شک اللہ زبردست ہے اور انتقام والا ہے۔ یوم تبدل الارض غیر الارض، اس دن جب زمین کو تبدیل کیا جائے گا اس زمین کے علاوہ، والسماوات، اور آسمانوں کو بھی تبدیل کیا جائے گا، وبرزوا للہ الواحد القہار، اور یہ نکل آئیں گے اپنی قبروں سے اللہ کے سامنے جو واحد ہے اور قہار، یعنی وہ غالب ہے۔ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ، اور تم دیکھو گے مجرموں کو، یومئذ، اس دن، مقرنین فی الاسفاد، جو ہتکڑیوں میں بندے ہوں گے، سرابیلہم من قطران، ان کی قمیصیں من قطران، قطران تارکول کو کہتے ہیں، تارکول سے بنے ہوں گے، وَتَغْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارِ، اور ان کے چہروں پر آگ چائی ہوئی ہوگی، لِيَجْزِيَ اللَّهُ، تاکہ اللہ بدلہ دے دے، کل نفس، ہر نفس کو، ما کسبت، اپنے کیے کا، ان اللہ سریع الحساب، یقیناً اللہ جلد حساب کرنے والا ہے۔ ھذا بلاغ للناس، یہ قرآن پیغام ہے لوگوں کے لیے، بلاغ یعنی پیغام ہے لوگوں کے لیے، وَلِيُنذَرُوا بِهِ، اور تاکہ اس سے ان کو ڈرایا جائے، وَلِيَعْلَمُوا، اور تاکہ یہ لوگ اچھی طرح جان لے، انما هو الہ واحد،
کہ بے شک اللہ ایک ہی الہ، ایک ہی معبود ہے۔ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور عقل والے نصیحت حاصل کر سکے، نصیحت حاصل کرے۔ سورۃ الحجر مکی صورت ہے، ترتیبی تلاوت میں اس کا نمبر 15 ہے اور ترتیبی نزول میں اس کا نمبر 54 ہے۔ یہ صورت سورہ یوسف کے بعد نازل ہوئی ہے۔ اس صورت کا موضوع بھی کفار کے لیے تنبیہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی ہے، اور کچھ نصیحتیں اور مواعظ اس صورت کے اندر موجود ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور بے حد مہربان ہے۔ الف لام را، اللہ جانتا ہے اس کی مراد کو، اس لیے کہ حروف مقطعات ہے، اس کے معنی نہیں ہے۔ تلک آیات الکتاب المبین، یہ کتاب مبین، کتاب کی آیتیں ہیں، وقرآن مبین، اور قرآن مبین واضح قرآن کی آیتیں ہیں۔ ربما یود الذین، ایک وقت آئے گا، یہ ربما آتا ہے اس معنی میں کہ ایک وقت آئے گا کہ آرزو کریں گے، تمنا کریں گے وہ لوگ، یود الذین، تمنا کریں گے وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا ہے، لو کانوا مسلمین، کاش کہ وہ مسلمان ہوتے، ذرہم، ان کو چھوڑ دو، یأکلوا، کہ وہ کھائے، ویتمتعوا، اور فائدے لے، عیش کرے، ویلہہم الامل، اور مشغول رکھے ان کو امیدیں، فسوف یعلمون، جلد یہ جان لیں گے۔ وما اہلکنا من قریۃ، اور نہیں ہلاک کیا تھا ہم نے کسی بھی بستی کو، الا ولہا کتاب معلوم، مگر اس کے لیے ایک وقت مقرر تھا۔ ما تسبق من امت اجلہا، آگے نہیں ہوتی، سبقت نہیں کر سکتی کوئی بھی امت اپنے وقت مقرر سے، وما یستأخرون، اور نہ پیچھے ہو سکتی ہے۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا ہے مشرکین مکہ نے، یا ایہا الذی نزل علیہ الذکر، اے وہ شخص جس پر یہ نصیحت نازل ہو گئی ہے، یہ قرآن نازل ہو گیا ہے، یہ مذاق اور استہزاء کے طور پر کہتے تھے، انک لمجنون، تم تو پاگل ہو، دیوانہ ہو، لو ما تأتینا بالملائکہ، اگر ایسا ہے تو کیوں، یہ لوما حلہ کے معنی میں ہے، کیوں نہیں تم لے آتے فرشتوں کو، ان کنت من الصادقین، اگر تم سچے ہو، اگر تم سچے ہیں تو فرشتے لاؤ کہ وہ ہمارے سامنے کہے کہ یہ پیغمبر ہے۔ ما ننزل الملائکہ، اللہ فرماتے ہیں ہم فرشتوں کو نہیں نازل کرتے، الا بالحق، مگر حق کے ساتھ، یعنی عذاب کے ساتھ، اس کے بعد تو عذاب آتا ہے۔ وما كانوا اذا منظرین، اور یہ اس وقت ان کو پھر مہلت نہیں دی جائے گی، ان کو مؤخر نہیں کیا جائے گا۔ انا نحن نزلنا الذکر، بے شک ہم ذکر یعنی قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اس کے حفاظت کرنے والے ہیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ، اور یقیناً ہم نے بھیجا تھا بہت سارے پیغمبروں کو تم سے پہلے، شیع الاولین، فی شیع الاولین، قرون ماضیہ میں، یعنی گزشتہ جو قومیں گزری ہے ان میں۔ وما یأتیہم من رسول، اور نہیں آتا تھا ان کے پاس کوئی بھی رسول، الا کانوا بہ یستہزئون، مگر یہ اس کا مذاق اڑاتے تھے جیسے تمہارا مذاق اڑا رہے ہیں۔ کذالک نسلکہ، اسی طرح ہم اس ذکر کو داخل کرتے ہیں فی قلوب المجرمین، مجرمین کے دلوں میں، یعنی ان کے دلوں سے یہ ایک لوہے کی سلاخ کی طرح گزرتا ہے۔ لا یؤمنون بہ، یہ اس پر ایمان نہیں لاتے۔ وقد خلت سنت الاولین، اور بے شک گزرا ہے پہلوں کا طریقہ، یعنی پہلوں کے بارے میں جو سنت تھی اللہ کی، یعنی ان کو ہلاک کرنے میں، تو وہ تو گزرا ہے، طریقہ تو موجود ہے۔ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ، یہ نشانی مانگتے ہیں، فرماتے ہیں اگر ہم کھول دیں ان پر دروازہ آسمان کی طرف سے، فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ، اور یہ اس میں اوپر چڑھنا شروع کر دے آسمان کی طرف، ایسی کوئی نشانی لے آئے، لَقَالُوا، تو ضرور یہ کہیں گے، اِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا، یہ ہمارے آنکھوں پہ کوئی جادو کر دیا گیا ہے، نظر بندی کی گئی ہے، بل نحن قوم مسحورون، بلکہ ہم ایسی قوم ہے جس پر جادو کیا گیا ہے۔ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا، اور یقیناً ہم نے آسمان میں برج بنائے ہیں، مضبوط قلعے بنائے ہیں، وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، اور ہم نے دیکھنے والوں کے لیے اسے خوبصورت بنایا ہے،
وحفظناها، اور ہم نے اس کی حفاظت کی ہے، من کل شیطان الرجیم، ہر شیطان مردود سے، یعنی وہ نہیں جا سکتا، الا من استرق السمع، مگر صرف وہ جو چوری چھپے کچھ سن باگے، فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ، تو اس کی پیچھے لگ جاتا ہے، اس کا پیچھا کرتا ہے ایک کھلا شعلہ روشن، وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا، اور زمین کو ہم نے پھیلا دیا ہے، وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، اور اس میں ہم نے پہاڑوں کو جما دیا ہے، وَأَلْقَيْنَا ڈال دیا ہے، یعنی جما دیا ہے ہم نے اس میں پہاڑوں کو، وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ، اور ہم نے اس میں اگائی ہے ہر چیز موزون جو مقدر ہے، یعنی اندازے سے ہے، نپی تلی مقدار میں ہے، وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور ہم نے اس زمین میں تمہارے لیے پیدا کیا ہے معائش، سامان زیست، وَمَن، اور ان لوگوں کے لیے بھی، لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، جن کو تم رزق دینے والے نہیں ہو، وَإِن مِّن شَيْءٍ، اور نہیں ہے کوئی بھی چیز، إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، مگر ہمارے پاس اس کے خزانے ہیں، وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُوم، اور ہم نہیں نازل کرتے مگر ایک معلوم مقدار میں، وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ، اور ہم نے ہواؤں کو بھیجا ہے لواقح، بار آور، فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، تو ہم نے نازل کیا ہے آسمان سے پانی، فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ، تو ہم اس سے تمہیں پلاتے ہیں، اس سے تمہیں سیراب کرتے ہیں، وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ، اور تم اس پانی کو ذخیرہ نہیں کر سکتے تھے، وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ، اور بے شک ہم زندگی دیتے ہیں اور موت دیتے ہیں، وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، اور ہم ہی وارث ہے، یعنی یہ سب لوگ فوت ہو جائیں گے، یہ زمین ہمارے پاس رہ جائے گی، وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ، اور بے شک ہم خوب جانتے ہیں جو گزشتہ، جو لوگ چلے گئے ہیں، آگے چلے گئے ہیں، یعنی جو مر گئے ہیں، منکم، تم میں سے، وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ، اور بے شک ہم جانتے ہیں پیچھے رہ جانے والوں کو، جو قیامت تک پیچھے رہ گئے ہیں زندہ لوگ، وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ، اور بے شک تمہارا رب ان کو جمع کرے گا، إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ، بے شک وہ حکیم ہے اپنے صنعت میں، علیم ہے اپنی مخلوق پر، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، یہاں سے آدم اور ابلیس کے ابتدائی ماجری کی وہ یاد دہانی ہے جو پہلے بھی بیان ہو گئی ہے، اور یہاں اس سے مقصود یہ واضح کرنا ہے کہ کفار کی گمراہی کا اصل مصدر کیا ہے، اصل جہاں سے ان کو گمراہی ملی ہے، اور ابلیس کی ذریت نے اور ابلیس کے کارندوں شیطانوں نے ان کو جس ضلالت میں پنسا دیا ہے، اس کا پھر انجام کیا ہونا ہے یہ بتانا ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اور یقیناً ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے، مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، یہاں ذرا ہر لفظ کو اچھی طرح سمجھ لے، صلصال کہتے ہیں اس وہ کیچڑ جو خشک ہو چکی ہو، تو سوکھا گھارا اس کو کہتے ہیں، حمأن سیاہ کیچڑ کو کہتے ہیں، بدبودار کو، اور اس کے بعد مسنون ہے، مسنون بدبودار کو کہتے ہیں، تو اس میں بدبوداری اس وقت پیدا ہو جاتی ہے جب اس کا خمیر پختہ اور مضبوط ہو جائے، تو یہاں ہم معنی اس طرح کریں گے کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اور ہم نے انسان کو پیدا کیا، من صلصال، سوکھے گارے سے، من حمأ، سیاہ کیچڑ سے جو بنا ہوا تھا، مسنون جو خمیر ہو گیا تھا، بدبودار ہو گیا تھا۔ ہم یہاں اس کا ترجمہ اس طرح کریں گے کہ ہم نے انسان کو سڑی ہوئی مٹی کی سوکھی گارے سے بنایا تھا، ہم نے انسان کو سڑی ہوئی مٹی کے سوکھی گارے سے پیدا کیا، والجن خلقناہ، اور جنات کو ہم نے پیدا کیا ہے، من قبل، اس سے پہلے، من نار السموم، آگ کے شعلے سے، من نار السموم یعنی گرم آگ سے، اور گرم آگ کے شعلے سے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، اور یاد کرو جب کہا تھا تیرے رب نے، لِلْمَلَائِكَةِ، فرشتوں سے، انی خالق بشراً، میں ایک بشر پیدا کرنے والا ہوں، من صلصال، سوکھے گارے سے، من حمأ مسنون، من صلصال من حمأ مسنون، ہم نے انسان کو سڑی ہوئی مٹی
کے سوکھے گارے سے بنایا تھا، پیدا کیا تھا۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، یعنی میں پیدا کرنے والا ہوں بشر کو من صلصال من حمأ مسنون، سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے پیدا کرنے والا ہوں۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، تو جب میں اس کو برابر کروں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور اپنے طرف سے اس میں روح پھونک دوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو تم اس کے سامنے سجدے میں گر جاؤ۔ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، تو سجدہ کیا فرشتوں نے سب اکٹھے ہو کر، یعنی ایک سب نے مل کر آدم کو سجدہ کیا، الا ابلیس، مگر ابلیس نے نہیں کیا، ابا، اس نے انکار کیا، ان یکون مع الساجدین، کو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہو جائے، یعنی وہ سجدہ کرے۔ قال یا ابلیس، اللہ نے کہا اے ابلیس، ما لک الا تکون مع الساجدین، تجھے کیا ہو گیا کہ تو سجدہ کرنے والوں میں سے نہ ہوا، یعنی تو نے سجدہ نہیں کیا۔ قال، اس نے کہا لم اکن لاسجد لبشر، میں کسی بشر کو سجدہ کرنے والا نہیں ہوں، خلقتہ من صلصال من حمأ مسنون، اس بشر کو جس کو تم نے سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے پیدا کیا ہے۔ قال، اللہ نے فرمایا فخرج، تو نکل جا، منہا، اس جنت سے، فإنک رجیم، بے شک تو مردود ہے، وإن علیک اللعنۃ الی یوم الدین، اور بے شک تم پر لعنت ہوگی قیامت کے دن تک۔ قال، اس نے کہا رب، اے میرے رب، فانظرنی الی یوم یبعثون، مجھے یہ یوم الدین تو جزا کا دن ہے، تو جزا کا دن سب کے بعد آئے گا، قیامت کے اور آخرت کے تمام مناظر کے بعد۔ تو اس نے کہا مجھے مہلت دو، الی یوم یبعثون، کہ جب لوگوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا اس وقت تک۔ اللہ نے تو فرمایا قیامت تک تم پر لعنت ہوگی، تو اس نے کہا مجھے مہلت دے دو لوگوں کی دوبارہ اٹھائے جانے تک۔ قال، اس نے کہا فإنک من المنظرین، بے شک تمہیں مہلت دی گئی، لیکن الی یوم الوقت المعلوم، ایک اس دن کے معلوم وقت تک، کہ وہ نفخہ اولا ہے، پہلا جو سور پھونکا جائے گا جس میں سب لوگ مر جائیں گے۔ یہ خبیث چاہتا تھا کہ مجھے موت سے نجات مل جائے گی، کیونکہ دوبارہ لوگوں کی زندہ ہونے تک میں زندہ رہوں گا تو ظاہر بات ہے موت سے بچ جاؤں گا۔ تو اللہ نے فرمایا نہیں، وہ نفخہ اولا ہے، جو قیامت آئے گی تو بھی مر جائے گا۔ قال ربی، اس نے کہا میرے رب، ما اغویتنی، جس کے سبب سے تو نے مجھے گمراہ کیا، لأزینن لہم، یعنی انسان کے سبب، آدم کے سبب، تو لأزینن لہم فی الارض، میں ضرور خوبصورت بناؤں گا ان کے لیے زمین میں، ان گناہوں کو خوبصورت بناؤں گا، وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اور میں ان سب کو گمراہ کروں گا، إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، مگر تیرے مخلص بندے صرف، یعنی ان کے علاوہ میں ان سب کو گمراہ کروں گا۔ قال، اللہ نے کہا هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيم، یہ راستہ ہے جو سیدھا مجھ تک پہنچتا ہے، یا یہ بات درست ہے، میں بھی اس کی پابندی کروں گا، تمہاری یہ بات درست ہے۔ ان عبادی، بے شک میرے خاص بندے، لیس لک علیہم سلطان، تمہاری کوئی طاقت ان پر نہیں چلے گی، الا من اتبعک من الغاوین، مگر صرف وہ جو تیری تابعداری کرے بہکنے والوں میں سے۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ، اور بے شک جہنم ان کا موعد ہے، وقت مقرر ہے، اجمعین سب کا جو تیری تابعداری کریں گے۔ لہا سبعۃ ابواب، دوزخ کے 7 دروازے ہیں، لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُوم، اور ان میں سے ہر دروازے کے لیے ایک خاص قوم ہے، تقسیم کیا ہو گیا ہے، مخصوص قوم ہے۔ ان المتقین، بے شک متقین، فی جنات وعیون، جنتوں میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں گے، اور ان سے کہا جائے گا ادخلوہا بسلام آمنین، داخل ہو جاؤ جنت کو سلامتی کے ساتھ، امن کے ساتھ۔ ونزعنا، اور ہم نکال باہر کریں گے، ما فی صدورہم من غل، جو کچھ ان کی سینوں میں حسد وغیرہ میل کچیل ہوگا، اخوانا، بھائی بھائی ہو کر، علی سرر متقابلین، بیٹے ہوں گے تختوں پر ایک دوسرے کے آمنے سامنے، لا یمسہم فیہا نصب، نہیں پہنچے گا ان کو اس میں کوئی تھکاوٹ، وما ہم منہا بمخرجین، اور یہ اس سے نکلنے والے بھی نہیں ہوں گے۔ نبئ عبادی، اللہ فرماتے ہیں میرے بندوں کو خبر دے دو، انی انا الغفور الرحیم، کہ بے شک میں بخشنے والا
اور مہربان ہوں جو لوگ مجھے توبہ کر کے میری رحمت مجھ سے مانگے، وَأَنَّ عَذَابِي، اور بے شک میرا عذاب، هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، جو توبہ نہ کرے، رجوع نہ کرے تو میرا عذاب بھی دردناک عذاب ہے۔ وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ، ان کو آگاہ کر دو، خبر دے دو ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا، اذ دخلوا علیہ، یہ اس بات کا جواب ہے کہ مشرکین کہتے تھے فرشتے کیوں نازل نہیں ہوتے، تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ فرشتے جب آتے ہیں دو قسم کے کاموں کے لیے، ایک وہ جو ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تھے کہ اس کو بچے کی خوشخبری دی تھی، ایک وہ جو لوط علیہ السلام کے پاس آئے تھے، پہلے کی تو تم مستحق نہیں ہو، تو ظاہر بات ہے دوسرے مقصد کے لیے فرشتے تمہارے پاس آئیں گے تو اس عذاب کے لیے تیار ہو تم۔ ان کو خبر دے دو ابراہیم کے مہمانوں کا، جو ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تھے، اذ دخلوا علیہ، جب یہ داخل ہو گئے یہ فرشتے اس کے پاس، فقالوا سلامت، انہوں نے سلام کیا، قال، ابراہیم علیہ السلام نے کہا، انا منکم وجلون، ہم تم سے ڈرتے ہیں، یعنی تم ایسی قوم و اجنبی ہو۔ قالوا، انہوں نے کہا، لا توجل، تم ڈرو مت، اس لیے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو پتہ چلا کہ فرشتے ہیں تو فرشتے تو عذاب کے لیے آتے ہیں، انسانی شکل میں جب بھی آتے ہیں، تو انہوں نے کہا تم ڈرو مت، لا توجل، ڈرو مت، انا نبشرک بغلام علیم، ہم تمہیں ایک لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں، علیم، جو بڑا علیم ہوگا، جاننے والا ہوگا۔ قال، ابراہیم علیہ السلام نے کہا، ابشرتمونی، کیا تم مجھے یہ خوشخبری دے رہے ہو بچے کی، علی ام مسنی الکبر، کہ مجھے بڑھاپا پہنچا ہے، فبم تبشرون، تو مجھے کس بات کی، کس چیز کی خوشخبری دیتے ہو، اسباب تو سارے ناپید ہے۔ قالوا، انہوں نے کہا، بشرناک بالحق، ہم نے تمہیں سچی خوشخبری دی ہے، فلا تکن من القانتین، تم مایوس مت ہو جانا، یعنی مایوسوں میں سے مت ہونا، مایوس مت ہو جانا۔ قال، ابراہیم علیہ السلام نے کہا، وَمَن يَقْنُطْ مِن رَحْمَتِ رَبِّهِ، کون مایوس ہوگا اپنے رب کی رحمت سے، إِلَّا الضَّالُّونَ، یاد یہاں وَمَن، لا کی معنی میں ہے لا نافیہ، کہ نہیں مایوس ہوتا اپنے رب کی رحمت سے مگر ضالون، گمراہ قوم، گمراہ لوگ مایوس ہوتے ہیں۔ قال، تو ابراہیم علیہ السلام نے پھر ان سے پوچھا کہ ظاہر بات ہے بچے کی خوشخبری کے لیے تو انسانی شکل میں آنا ضروری نہیں تھا، تو ان سے پوچھا۔ قال، ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا، فما خطبکم ایھا المرسلون، تمہاری یعنی اصل مہم کیا ہے، اصل مشن کیا ہے اے بھیجے جانے والو۔ قالوا، انہوں نے کہا، ہاں، انا ارسلنا الی قوم مجرمین، ہم مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، الا آل لوط، مگر صرف لوط کے اپنے خاندان والوں کو بچائیں گے، انا لمنجوہم اجمعین، ہم سب کو بچائیں گے، اس لیے کہ وہ سب مومن تھے، الا امرأتہ، مگر نہ ان کی بیوی، اس لیے کہ ان کی خاندان میں یعنی اہل و عیال میں صرف بیوی تھی جو ایمان نہیں لائی تھی۔ قدرنا، ہم نے فیصلہ کیا ہے، انہا لمن الغابرین، یہ عذاب میں باقی رہ جانے والوں میں سے ہے۔ ہم نے فیصلہ کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے فیصلہ کیا ہے اور یہ اللہ کے نمائندے تھے۔ فلما جاء آل لوط من المرسلون، تو جب لوط کے آل کے پاس یہ فرشتے پہنچ گئے، قال، لوط علیہ السلام نے ان سے کہا، انکم قوم منکرون، تم تو کوئی اجنبی قوم ہو، میں نہیں جانتا۔ قالوا، انہوں نے کہا، بل جئناک، بلکہ ہم لے آئے ہیں، بما كانوا فیہ یمترون، اس چیز کو جس میں یہ لوگ شک کر رہے تھے اور وہ عذاب ہے، وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ، اور ہم حق کو لے کر آئے ہیں یعنی عذاب، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور ہم سچے ہیں، فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ، تو تم اپنے اہل کو لے چلو، بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، رات کے ایک حصے میں، وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ، اور تم اس کی پیچھے چل، وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ، اور پیچھے نہ دیکھے تم میں سے کوئی ایک بھی، وَامْضُوا، اور چلو، حیث تؤمرون، جہاں تمہیں حکم دیا جا رہا ہے، یعنی شام اور اردن کی طرف حکم ہوا تھا۔ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ، اور پہنچا دیا ہم نے اسے یہ فیصلہ، أَنَّ دَابِرَ هَؤُلَاء، کہ ان لوگوں کی جڑ، مقطوع مصبحین، صبح کے وقت کٹ جانے والی ہے۔ وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ، اور شہر والے پہنچ گئے، یستبشرون، جو ایک دوسرے کو خوشخبری دے رہے تھے لوط علیہ السلام کے مہمانوں کی۔ قال، لوط علیہ السلام نے کہا، ان هؤلاء ضیفی، بے شک یہ میرے مہمان ہے، فلا تفضحون،
تم مجھے رسوا نہ کرو، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، ولا تخزون، اور تم مجھے ذلیل نہ کرو، مجھے یہاں ذلیل نہ کرو مہمانوں کے سامنے۔ قالوا، انہوں نے کہا، اولم ننہک عن العالمین، کیا ہم نے تمہیں منع نہیں کیا تھا مہمانوں سے کہ لوگوں کو یہاں نہیں لاؤ گے؟ قال، اس نے کہا لوط علیہ السلام نے، ہؤلاء بناتی، یہ میری بیٹیاں یعنی قوم کی بیٹیاں موجود ہے، ان کنتم فاعلین، اگر تم یہ کرتے ہو تو جائز طریقے سے نکاح کر کے کرو۔ لعمرک، تیری زندگی کی قسم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہم لفی سکرتہم، بے شک یہ اپنے نشے میں تھے، یعمہون، حیران پریشان یعنی متردد تھے۔ فاخذتہم الصیحۃ، تو پکڑ لیا ان کو دھماکے نے، مشرقین، صبح سورج طلوع ہوتے وقت۔ فجعلنا عالیہا سافلہا، تو ہم نے اس کا اوپر نیچے کیا یعنی زیر و زبر کر دیا، وامطرنا علیہم، اور ہم نے برسا دیا ان پر، حجارتاً پتھروں کو، من سجیل، جو پکی ہوئی مٹی کے تھے۔ ان فی ذلک لآیات للمتوسمین، بے شک اس عذاب میں نشانیہ ہے اہل بصیرت کے لیے، صاحب فراست لوگوں کے لیے۔ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ، اور بے شک یہ بستی، یہ علاقہ، بسبیل مقیم، تمہارے عام گزرگاہ پر ہے، اس کو دیکھو۔ ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس میں نشانی عبرت ہے، للمؤمنین، مومنوں کے لیے۔ وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ، وَإِنْ كَانَ یعنی وَقَدْ كَانَ، بے شک، اور بے شک جنگل والے یہ بھی کافر تھے، جنگل والے شعیب علیہ السلام کی قوم، لَظَالِمِينَ، وہ ظالم تھے، یعنی کافر تھے۔ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ، تو ہم نے ان سے انتقام لیا۔ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ، اور یہ دونوں بھی کھلے راستے پر موجود ہے، یعنی قوم لوط اور اصحاب الایکہ۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، اور یقیناً جھٹلایا تھا اصحاب الحجر نے، یعنی حجر سمود کا مرکزی شہر تھا، تو حجر والوں نے جھٹلایا تھا پیغمبروں کو۔ وَآتَيْنَاهُمْ آیَاتِنَا، اور ہم نے ان کو اپنی آیتیں دی تھی، یعنی بھیجی تھی نشانیاں، جو اونٹنی تھی اور اونٹنی کا بچہ بھی تھا۔ فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، تو یہ اس سے اعراض کرنے والے تھے۔ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ، اور یہ پہاڑوں سے اپنے لیے گھر بناتے تھے امن کے، یعنی محفوظ گھر بناتے تھے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ، تو صبح کے وقت ان کو پکڑا اس عذاب نے، صیحہ اس آواز نے، اس چیخ نے صبح کے وقت۔ فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون، تو نہیں بچایا ان کو ما كانوا يكسبون، جو یہ شرک کا عمل کرتے تھے، نافرمانی کا اعمال خبیثہ جو کرتے تھے۔ وما خلقنا، اور وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما، اور نہیں پیدا کیا ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو، وما بینہما، اور جو کچھ اس کے ان دونوں کے درمیان ہے، الا بالحق، مگر حق کے ساتھ۔ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ، اور یقیناً قیامت آ رہی ہے، قیامت کا دن آ رہا ہے۔ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ، بس اے محمد ان لوگوں کی بےہودگیوں پر سے شریفانہ درگزر سے کام لو۔ ان ربک هو الخلاق العلیم، بے شک تمہارا رب بہت اچھا پیدا کرنے والا، خلاق مبالغہ ہے خالق میں، العلیم، اور جانتا ہے اپنی مخلوق کو۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، اور یقیناً ہم نے تجھے وہ 7 آیتیں دی ہے جو بار بار دہرائی جاتی ہے، یہ سورہ فاتحہ مراد ہے۔ والقرآن العظیم، اور قرآن عظیم دی ہے۔ لا تمدن عینیک، تو مت اٹھا اپنی آنکھوں کو، الی ما متعنا بہ، جو کچھ ہم نے فائدہ دیا ہے، ازواجا منہم، ان کی کئی طرح کے لوگوں کو، ولا تحزن علیہم، اور تم غمگین نہ ہو ان پر، واخفض جناحک للمؤمنین، اور جھکا دو اپنے پر، عاجزی کے پر، للمؤمنین، مومنوں کو، یعنی اپنے پر جھکا دے مومنوں کی طرف، یعنی مومنوں پر توجہ دے دے۔ وَقُلْ، اور کہو، انی انا النذیر المبین، بے شک میں کھلا ڈرانے والا ہوں۔ کما انزلنا علی المقتسمین، جیسے کہ ہم نے دین کو تقسیم کرنے والوں پر بھیجا تھا یا قسمیں کھانے والوں پر بھیجا تھا، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے لیے قسمیں کھائی تھی، یا دین کو تقسیم کیا ہے یہود نے۔
الذین جعلوا القرآن عضوین، وہ لوگ جنہوں نے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے۔ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، تو تیرے رب کی قسم ہم ان سب سے پوچھیں گے قیامت کے دن، عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کاموں کے بارے میں جو یہ کرتے رہے ہیں دنیا میں۔ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، صاف صاف بیان کرو جو تجھے حکم دیا جا رہا ہے۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور اعراض کرو مشرکین سے، یعنی ان کی کوئی پرواہ نہ کرو۔ إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، ہم ان استہزاء کرنے والوں کے مقابلے میں تیرے لیے کافی ہے۔ الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ دوسرے معبود بناتے ہیں۔ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، تو جلدی جان لیں گے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ، اور بے شک ہم جانتے ہیں کہ تمہارا دل تنگ ہو جاتا ہے، بِمَا يَقُولُونَ، ان باتوں سے جو یہ کہتے ہیں۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، تو اپنے رب کے حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرو۔ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جا، یعنی سجدہ کرتے رہو۔ یہاں سجدے سے مراد یہ بھی ہے کہ نمازی بن جاؤ۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ، اور عبادت کرو اپنے رب کی۔ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ، حتیٰ کہ تمہیں موت آ جائے، نہیں موت تک عبادت کرتے رہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سورت ختم ہو گئی ہے تو چند منٹ پہلے ہم آج کا درس ختم کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انکا حمید مجید۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اے اللہ، ہمارے سامنے جو قرآن پڑھا ہے، ہم نے اسے پڑھا ہے، ہم نے اس کا کافی حصہ سمجھ لیا ہے۔ اے اللہ، ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما، اس قرآن کو ہمارے دلوں کا نور بنا دے، ہمارے دلوں کا بہار بنا دے، ہماری حاجتوں کو بھی پورا فرما دے، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما دے، ہمارے جتنے مجبور لوگ ہیں ان کی مجبوریوں کو ختم فرما دے، جتنے بے اولاد ہیں ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما دے، مقروضوں کے قرض دور فرما دے، اور تمام حاجت مندوں کی حاجتوں کو پورا فرما دے، اور ہماری تمام تمناؤں کو بھی پورا فرما دے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔